تو یہ تو بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ اس کے پاس کچھ ایسا ہے اسلام اسے کہ برداشت اسلام نہیں اسے کرتا اور برداشت اسلامی نہیں حکومتیں اسے واہ برداشت واہ نہیں واہ یار، کرتی. اڑ گیا مرزا. مر گیا مرزا جناب، صرف اٹھیا نہیں. وہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ کا شکر فرض ہے ایسی انگریز کا شکر بھی فرض ہے. انگریز کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ اس درجہ آگے چلا جائے گا. یہ جو انگریز کی سوچ تھی نا، یہ ان سوچوں سے بہت آگے گیا. کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری تعلیمات کو لے لو گے تو خسرے بنے. خسرے بن گئے. جناب اس نے ملکہ برطانیہ کی جو چاپلوسی کی ہے، آپ اس پر اسے امام الچاپلوسات کہیں گے. منیر صاحب یہ تو ہنسا نہیں آتا. ہنسا آتا ہے لیکن کنٹرول تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے، اپنی بات کو پیش کرنا ہے. یہ جو حدیثوں میں آیا کہ مسیح حکم ہو کر آیا ہے اور وہ اسلام کے تمام فرقوں پر حاکم عام ہوگا، جس کا ترجمہ انگریزی میں گورنر جنرل ہے. ان کی تعویل ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ایک دم گمسم ہو جاتا ہے کہ یار اے نے کیڑی گال کی تھی، یہ کوئی عقل میں آنے والی ہے. تو مرزا محمود ہی لکھتا ہے جب وہ شرکت کر بیٹھا نا تو جرمن حکومت نے اپنے وزیر کو کہا کہ تم نے کیوں شرکت کی ہے، یہ تو وہ جماعت ہے جو انگریزوں کی ایجنٹ ہے. اس میں بھی وہی بات کر رہا ہے کہ مکہ معظمہ میں رہ کر ہمارے لیے یہ کام ممکن نہیں ہے، اور مکہ معظمہ سے زیادہ آسانی اور زیادہ بہتر ہماری لندن ہے. اور اس تلوار کی ہیبت نہ ہوتی جو سلطنت برطانیہ نے سوت رکھی ہے تو لوگ میرا خون کر دیتے. مجھے مسیح کیوں بنایا گیا ہے؟ ملکہ کی مدد. ملکہ کی مدد ہو. مینوں لگتا ہے کہ مرزا قادیانی صرف رشتہ بھیجن تو رہ گیا سی ملکہ وکٹوریا نو. اختتام پر 2-4 سوال چھوڑ دو کون سے والے؟ سادے سے. بہت سادے پہ اب ہماری چلیں ڈیلنگ ہوئی ہے. بہت سادے. اور دوسرا جو مقصد ہے نا وہ ہے اطاعت انگریز، جی. انگریزی حکومت کی اطاعت. مرزا غلام قادر نے اس پر بھی بہت لکھا اور مختلف زاویوں سے اور مختلف حربوں سے لوگوں کو انگریز کی اطاعت کے تحت لانے کی کوشش بھی کی ہے. اور جو پہلا مقصد تھا نا اس پر بھی اس نے حدیث کے الفاظ کو بنیاد بنایا تھا نا. تو جب یہ دوسرے مقصد کی طرف گیا تو اس نے کہا میں زبانی کلامی کہوں گا نا کہ میں بات کر رہا ہوں، لوگ نہیں لیں گے. تو اس دوسرے مقصد کی تکمیل اور حصول کے لیے اس نے یہاں بھی قرآن مجید کی آیت کو بنیاد بنا لیا. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جی. اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے، میں اس پر بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے مرزا غلام قادیانی کی بات کر لیں. جی. یعنی اس نے کیا لکھا ہے. روحانی خزانہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 493 کا عکس ہے میرے سامنے. مرزا لکھتا ہے جسمانی سلطنت میں بھی یہی خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ایک قوم میں ایک امیر اور بادشاہ ہو، اور خدا کی لعنت ان لوگوں پر ہے جو تفرقہ پسند کرتے ہیں اور ایک امیر کے تحت حکم نہیں چلتے. حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آگے کیا لکھ رہا ہے، اولو الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے. یہ جسمانی طور پر بادشاہ دونوں میں نو نا، سیو کر گیا. ہاں جسمانی طور پر بادشاہ میں انگریز کو لانا چاہتا ہے، اور روحانی طور پر بادشاہت میں اور امر میں یہ خود کو لانا چاہ رہا ہے. اور آگے لکھ بھی رہا ہے اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو، ہمارے مقاصد کا، اور مرزے کے اور انگریز کے مقاصد کو جدا نہیں تھے، ہمارے مقاصد کا مخالف نہ، اور اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو. اور مرزے کو مذہبی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، بہت ہوا. دیا جا رہا ہے، اس کی جماعت کو بڑھایا جا رہا ہے. وہ ہم میں سے ہے. کہتا ہے جو دو کام ہے نا جس میں مذہب چھوڑو اس کا، اگر وہ ہمارے مقاصد کے مخالف نہیں ہے اور اس سے ہمیں مذہبی فائدہ ہو رہا ہے، وہ جو کوئی بھی ہے وہ ہم میں سے ہے. اس لیے میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولو الامر میں داخل کرے اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں. یہاں مرزا غلام قادیانی انگریز کو اولو الامر میں لا رہا ہے. حالانکہ یہ آیت اگر آپ پوری پڑھیں تو معنی تو کھل جاتا ہے. جی ایسے ہی. آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کیا انگریز کی بات کو ماننا ہے؟ نہیں. اللہ کہتے لوٹاؤ تم اپنے مختلفی بات کو، لٹاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کی طرف فیصلہ وہاں سے لینا ہے. اور مرزا غلام قادیانی کس قدر جرأت اور جسارت کے ساتھ انگریز کو، کافر کی اطاعت کو، اور کافر کی اطاعت قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کی قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور مرزا قادیانی وہ نعوذ باللہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کو لا رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اس کو شامل کر رہا ہے. اور مرزا غلام قادیانی اس دوسرے مقصد کے حصول کے لیے کہاں تک اترا ہے اور اس نے کیا کیا نظریات بیان کی ہیں. یہ میرے پاس
روحانی خزانہ جلد نمبر 6 صفحہ 380 کا عکس ہے۔ مرزا لکھتا ہے سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں۔ اب جو کوئی سنے گا نا اسلام کے 2 حصے تو فوراً کہے گا یار وہ ایک اللہ کی اطاعت ہے، دوسری ایسا ہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جی بالکل۔ لیکن مرزا کیا لکھتا ہے، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور دوسرا اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے ہمیں اپنے سائے میں پناہ دی ہے، یعنی مجھے جس نے پناہ دی ہے اور مجھے جس نے امن دیا ہے، میں اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جگہ لا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا مذہب ہے۔ جب یہ دوسرے مقصد کے حصول کی طرف آیا ہے تو جناب وہ یہاں تک اترا ہے۔ اور تیسر صاحب جب یہ اطاعت انگریز والے مشن مقصد کی طرف گیا ہے نا تو یہ کتنا گرتا ہے اور کیا کیا لکھتا ہے۔ یہ روحانی خزانہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 400 کا عکس میرے پاس ہے، اور عبارت کیا ہے، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے بے شک ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس گورنمنٹ محسنہ کے سچے دل سے خیر خواہ ہوں اور ضرورت کے وقت جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واہ جی واہ۔ قابل احترام تیسر صاحب، اسلام کے لیے جان قربان کرنے والا رسول پاک کا مخالف ہے، اللہ کے ہاں گناہ گار ہے۔ اسلام کے لیے تلوار اٹھانے والا وہ دین کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ لیکن اگر انگریز کی بات آ جائے تو باپ دادا نے بھی جہاد کیا ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے خود کیا کہہ رہا ہے کہ پھر تو ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کافر کے لیے جان دینا یہ شان پا جاتا ہے، اور اسلام کے لیے جان دینا نعوذ باللہ یہ مورد غضب ٹھہرتا ہے۔ کیا انالیسس یہ کیا۔ مرزا غلام قادیانی کیا کی انالیسس سوچ ہے کیا۔ اور اس کا یہ معیار ہے۔ پھر وہ اپنی جماعت کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ستارہ کیسریہ میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 264 کہتا ہے جماعت جو میرے ساتھ تعلق بیعت و مریدی رکھتی ہے وہ ایک ایسی سچی مخلص اور خیر خواہ گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی نظیر کل مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ گورنمنٹ کے لیے ایک وفادار فوج ہے۔ باپ نے بھی فوج دی تھی، اور جو میں تیار کر چکا ہوں یہ بھی گورنمنٹ کے لیے وفادار فوج ہے، جن کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ مرزا قادیانی اپنے اوپر جہاد کا کہا تو کہا مجھ پر بھی حرام ہے اور تم پر بھی حرام ہے، اطاعت انگریز کا کہا تو کہا یہ میں نے بھی کرنی ہے اور تم نے بھی کرنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے انگریز کی پوری اطاعت نہیں کی، ہاں یہ نہیں کی، ایک ٹیکس اور- نہیں دیا، ٹیکس چور تھا۔ اب خود سوچے جس کے بارے میں کہہ رہے نا اس کی اطاعت فرض ہے، یہ اس کی اطاعت نہیں کرتا، مالی مسئلہ آتا ہے تو کہتا ہے اتھے اطاعت کوئی نہیں کرنی۔ پھر یہ وہ کہہ رہا مقصود سے ٹکرا گیا نا، مقصود سے وہ اپنے مقصود سے کلیشز ٹکرا آف گیا۔ مقصود بھی ہو گیا اب نا۔ اس نے کہا کہ ایک طرف یہ مقصد ہے، دوسرے وہ مقصد ہے، تو کہتا ہے میں اپنے مقصد کو حاصل ہونا کروں۔ بھی چاہیے، لاجیکل تھا کہ وہ مرزا کا جو مقصود اس تھا کو وہ- نا لاجیکلی بھی اپنے بارے میں زیادہ یاد آتی ہے اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ جی، جی۔ تو بہرحال یہاں پر وہ کہتا ہے کہ انگریز کی اطاعت فرض ہے، اور کہتا ہے انگریز کی کے ساتھ وفاداری میں اگر جان دینی پڑے تو ہم جان بھی دیں گے۔ اور تیسر صاحب میں نے یہاں ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں، اس کو پیش کرنے کے بعد تبصرہ ذرا آپ خود ہی کر لیجئے گا۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 411 لکھتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ کوئی رسول دنیا میں مطیع اور محکوم ہو کر نہیں آتا، بلکہ وہ مطاع اور صرف اپنی اس وحی کا متبع ہوتا ہے جو اس پر بذریعہ جبرائیل نازل ہوتی ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں ہے کہ رسول صرف اسی وحی کا متبع ہوتا ہے جو بذریعہ جبرائیل نازل ہوتا ہے۔ ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن اس میں کہیں نہیں ہے کہ جو وحی بذریعہ جبرائیل، یہ اس نے اضافہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں وہ خود کہہ رہا ہے کہ رسول مطیع نہیں ہوتا، اطاعت نہیں کرتا، تو پھر مرزا غلام قادیانی انگریز کا مطیع کیوں بن رہا ہے؟ یہ تو سارے حوالے جو پچھلے ہیں وہ تو پھر وہ تو کہتا ہے میں مطیع ہوں، انگریز کی اطاعت فرض ہے، یہاں کہتا ہے کہ نبی اور رسول مطیع نہیں ہوتا۔ اور پھر قرآن مجید دیکھیں، قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کی اطاعت ہے ہی نہیں، منافقین کی اطاعت ہے ہی نہیں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہوں، اور نبی علیہ السلام کے لیے قرآن مجید نے صاف کہا کہ آپ نے کافر کی اور منافق کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔
اور مرزا غلام قادیانی مقابلے میں آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں، کافر کی اطاعت فرض ہے، بلکہ میرے مرید بھی میرے ساتھ بڑھ مرید کے کریں، ان کے جان ذمے بھی بھی دیں فرض ہے، اور جان بھی دیں. ہاں یہ جزاک اللہ صرف اطاعت فرض نہیں ہے جانا دے بلکہ وفاداری میں جان دینا بھی لازم ہے، ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تیسر صاحب یہ دوسرے مقصد کے اصول کے لیے مرزا غلام قادیانی نے قرآن مجید کو بنیاد بنایا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے الفاظ بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ کچھ تو مانے نا، جب الفاظ میں کچھ شدت ہوگی. میرے سے زیادہ میں آپ کو ویسے بتاتا چلوں قادیانی دیکھتے ہیں پورے دنیا میں. کمنٹس کی بیس پہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ثبوت کی بیس پہ کہہ رہا ہوں، ہوائی بات نہیں چھوڑ رہا. آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کی جو اتنی محنت ہے یہ ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، اور یہ آنے والی قادیانی نسلیں بھی ادھر سے راہ پکڑے گی انشاءاللہ. ہاں اب دیکھیں نا، اطاعت فرض اس نے جی کہہ دی. جی اب اطاعت کرنی کس کی ہے؟ انگریز کی. تو اس کے لیے اس نے انگریز کو بر صغیر کے مسلمانوں کے سامنے کس طرح سے پیش کی، انگریز کی کون سی تصویر پیش کی. ایک وہ تھی جو دنیا نے دیکھی ہوئی تھی کہ اس نے بر صغیر میں آنے کے بعد جو مسلمانوں پر ظلم کیا، علماء پر ظلم کیا، ہمارے دینی مراکز کو ختم کیا، اور جو اس نے لوٹ مار کی، قبضہ، ایک وہ حقیقت تھی، ایک یہ تصویر تھی دنیا کے سامنے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے. اور مرزا غلام قادیانی نے کس انداز سے بدلنے کی کوشش کی ہے. اب ذرا آپ اس پوائنٹ کو بھی دیکھتے جائیں. یہ حوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140. وہ اس میں کہتا ہے کہ یہ جو انگریزی حکومت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. چلو رہ گیا سی. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بڑی نعمت ہے واقعی. اور آگے کہتا ہے کہ پنجاب کے مسلمان بڑے ناشکر گزار ہوں گے اگر وہ اس سلطنت کو جو ان کے حق میں خدا کی ایک عظیم الشان رحمت ہے، نعمت عظمیٰ یقین نہ کریں. انا للہ نہیں کہیں گے آپ کہ یار وہ خدا رسول کے مقابلے میں قوانین لائے ہیں، وہ کافر ہیں، دشمن رسول ہے، دشمن دین ہے، دشمن قرآن ہے. اور مرزا غلام قادیانی اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ عظیم الشان خدا کی عظیم الشان رحمت ہے. کیا خدا کے دشمن خدا کی رحمت ہوتے ہیں؟ رب رسول کے احکامات کے مقابلے میں اپنے احکامات کو نافذ کرنے والا وہ خدا کی رحمت ہوگا، اس کے قوانین خدا کی رحمت ہوں گے. اور کہتا ہے کہ اس کو اگر آپ نعمت عظمیٰ خیال نہ کریں تو تب بھی آپ ناشکرے ہیں. پھر یہ لوگوں کو قائل کرنا ہے. اب اس نے اطاعت پر لانا ہے تو انگریز کو کس طور پر پیش کرتا ہے. پھر یہ حوالہ ہے میرے پاس مجموعہ اشتہارات. پھر آ گیا پھر یہ بھی آتا رہتا ہے، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 460. مرزا کہتے ہیں یہ بات قطعی اور فیصلہ شدہ ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ مسلمان ہند کی محسن ہے. تیسر صاحب یہ قطعی کا معنی جانتے ہیں؟ قطعی کا معنی قرآن سے ثابت ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے. مجھے بتایا قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے کہ جو بر صغیر میں انگریز قابض ہوا اور اس نے جو ظلم کیا تو اس ظالم اور قابض کی حکومت یہ مسلمانوں نے ہند کے لیے محسن بن گئی ہے؟ کس آیت سے ثابت ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اکثر ایپیسوڈ میں کہ مجھے بتائیں، تو یہ کلیئرٹی کر دوں کہ اس میں اصل مراد قادیانی مراد آپ کے ذریعے سے قادیانیوں سے سوال ہوتا ہے. اور یہی مجموعہ اشتہارات جواب دے دینی. جزاک اللہ. میں چلے یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ سے جب میں مخاطب ہوتا ہوں تو اصل میرا قادیانیوں ہی سے میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا الرٹ ہوں، وہ کہیں اچھا یار ہم سے پوچھا جا رہا ہے، ہم بھی اپنی کتابیں نکال کے پڑھیں. اللہ کرے جی وہ پڑھ لیں. نہیں انشاءاللہ اس سیریز کا مقصد مجھے بہت زیادہ اس پہ. اب اسی حوالے میں آگے کہتا ہے ہماری ایمانداری کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم تہہ دل سے، دل کی گہرائی سے اقرار کریں کہ در حقیقت یہ گورنمنٹ ہماری محسن ہے. ہم اس گورنمنٹ کے قدوم اس گورنمنٹ کے آنے سے یہ ہزاروں بلاؤں ہم سے ٹلی ہیں اور ہم اس کی وجہ سے اپنے دین دنیا کو درست کر رہے ہیں. تو بلائیں تو ٹلی ہیں، بات تو ٹھیک ہے، ہزاروں بلائیں ٹلی ہیں، مرزے کے خاندان سے ٹلی ہیں. ہاں مرزے کے خاندان، مرزے سے ٹلی ہیں، آج تک مرزے کے خاندان سے ٹلی ہیں، تو یہ تو بات اس کی صحیح ہے. کہیں کہیں صحیح بات کر جاتا اس نوعیت کی. اب آگے پھر مجموعہ اشتہارات ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 709. کہتا سو انگریزی سلطنت تمہارے لیے ایک رحمت ہے، تمہارے لیے ایک برکت ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ سپر ہے، پس تم دل و جان سے اس کی قدر کرو. خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈھال ہے. ہاں تو تم دل و جان سے اس کی قدر کرو. پھر یہ ایک کتاب ہے لیکچر لاہور، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 میں موجود ہے، اور یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 176 کا عکس ہے میرے پاس. مرزا لکھتا ہے کہ یہ زمانہ
روحانی اور جسمانی برکات کا مجموعہ ہے. یہ انگریز کا جو زمانہ ہے نا، یہ زمانہ روحانی اور جسمانی برکات کا مجموعہ ہے، اور آنے والی برکتیں اس کی ابتدائی بہار سے ظاہر ہیں. آئندہ جو برکتیں آنے والی ہیں نا، وہ ہمیں ابتدا سے پتہ چل گیا کہ آئندہ بر صغیر اور یہ پاک و ہند کے لوگوں پر بڑی برکتیں آنے والی ہیں. وہ ہمیں بھی تبصرہ کر چکے ہیں کہ برکتیں کیا آئیں، ہمیں کیا ملنی تھیں، بر صغیر کے مسلمانوں کو رہنے والوں کو کیا ملنی تھی. انگریزی کا بستر گول ہوا ہے. وہی ایک اور واپس بات پہنچے. جی ہاں 1 منٹ رکیے گا جی کہ جسمانی برکتیں آئیں تو یہ آ تو گئی ہیں. یہ مرزا مسرور نے جو میراتھن کرائی ہے تو وہ تو دین کی اطاعت ہے کہ یا برٹش گورنمنٹ کی ان کے طرز زندگی کی ان کی چیزوں کی اطاعت ہے؟ تو جسمانی برکتیں تو وہ لے رہے ہیں، ابھی بھی لے رہے ہیں. وہ مرزا مسرور بھی لے رہا ہے، اور اس سے پہلے مرزا طاہر نے بھی لی، مرزا ناصر نے بھی لی، اور سب سے زیادہ مرزا بشیر الدین محمود نے لی ہیں. برکتیں جسمانی تو انہوں نے لی ہیں، لیکن آپ اگر اس موضوع پر مجھے کہیں گے نا تو پھر آپ کو ایپیسوڈ بھی کرنی، سینسر پروگرام کرنا پڑے گا. اچھا، کہیں آپ کو الفاظ اور کہیں واقعات پورے کے پورے آپ کو حذف کرنے پڑیں گے، یا آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی اشارہ کافی. نہیں اوپر لکھ دیں گے ہم کہ وہ 18+، اور بلکہ مرزے کی جب نہیں، آپ کو مرزے کی بارات آئے گی نا تو ہم لکھ دیں گے کہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. 38+. 38+ بھی نہیں بھائی، وہ عبارتیں پیش کرنے والی ہیں ہی نہیں. اچھا، کوئی وہ واقعات پیش کرنے والے ہیں ہی نہیں. 38+ بھی نہیں بنے نہ جناب. ہم کس طرح ہمت کریں گے کہ وہ تو پھر ان کو سمجھانا بھی ہے، پھر کیا کریں؟ اس کے لیے کوئی اور ترتیب پر مشورہ کر لیں گے. تیسر صاحب، مرزا غلام قادیانی یہ کیا کیا لکھتا ہے؟ یہ مجموعہ اشتہارات، یہ کیا کیا لکھتے میں کیا کیا حوالے ابھی رہ گئے ہیں یا آنے والے ہیں، یہ بھی ذرا حوالہ جات مجھے تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. تیسر صاحب یہ دیکھیے، یہ ہے، یہ سارے حوالہ جات کو تو ایک بلند ہے آج جناب، یہ سارے حوالہ جات ہیں. یہ بھی جی پھر اس میں سے بھی کچھ حوالہ جات ہیں، تو یہ تو سب پیش کرنے کا ارادہ ہے. چکھا نہیں دیتے منیر صاحب، آپ نہیں سمجھتے ویسے کہ کوئی بھی دنیا میں چاہے قادیانی ہے، کوئی بھی ہے، ایک دو حوالوں کے بعد تو رہتا ہی کچھ نہیں. اتنی کلیئر کٹ چیزیں ہیں. نہیں، قادیانی 1-2 حوالوں سے نہیں مانتا نہیں، ایک اور چیز ہے. ہاں میں لاجیکل بات کر رہا ہوں. لاجیکلی تو 1-2 حوالے کافی ہوتے ہیں، لیکن یہ حوالہ جات جو ہے نا، اصل میں ہر ایک حوالہ وہ ایک نئے عنوان کو، ایک نئے انداز کو لے کے آتا ہے، جس سے مرزا غلام قادیانی کی حقیقت سمجھنے میں اور اس کے معیار سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے. اب جیسے دیکھیں نا، میں ابھی جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1. چل میں شارٹ کرنے لگا، چکھا دیں بس پلیز. میں چکھاتا ہوں، چھوٹے اشارہ کرتا جاتا. جی ضرور. مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548. وہ کہتا ہے کہ انگریز جو ہے نا، یہ انگریزی حکومت، یہ تو ایسا درخت ہے جو پھلوں سے لدا ہوا ہے. تو سچا ہے اس میں. ہاں، کس کے لیے پھل لدے ہوئے ہیں؟ مرزا قادیانی کے لیے. اور کہتا ہے ہر ایک شخص جو ہے وہ اس میں سے ہاتھ کرتا ہے تو اس کو پھل مل جاتا ہے. ہر ایک شخص نہیں، یہاں نہیں، یہاں یہ فیملی میں سے ہر ایک اس شخص نے تو دیکھیں، میری گزارش سنیں، اس نے لوگوں کو متوجہ کرنا نا، لوگوں کو انگریز کی اطاعت کے تحت لانے کے لیے، انگریز کو کچھ ہوا بنا کے پیش کرنا ہے، خیر خواہ راہبر محسن بنا کے پیش کرنا ہے. اس پر ہی حوالہ جات چل رہے ہیں. حقیقت کیا ہے وہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں. اب آگے دوسرا حوالہ ہے، یہ بھی مجموعہ اشتہارات، دوسری جلد صفحہ 417. وہ کہتا ہے کہ انگریز نے ہمیں راحت کا جام پلا دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں راحت کا جام ملا ہے. اور آگے ایک عجیب جملہ اس کا، یہ آپ جملہ ذرا سنیں. کہتا ہے ہم پر یہ بھی واجب ہے کہ ہم اس کے دشمنوں، اور دشمن کون ہے؟ میں اور آپ مسلمان. ہم پر یہ بھی واجب ہے کہ ہم اس کے دشمنوں کو تلواروں کی چمک دکھائیں، اور اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کی خاطر اپنے غصے کی آگ کو بھڑکائیں. کہ اگر کوئی انگریز کے خلاف کھڑا ہو، اس کو برا کہے، تو ہمیں پھر اپنے غصے کی آگ کو بھڑکانا چاہیے. تیسر صاحب، پھر وہ پہلی والی بات ہے جناب، اسلام کی خاطر غصہ نہیں، اسلام کی خاطر ایمانی غیرت کا اظہار نہیں، لیکن جب انگریز آئے گا تو انگریز کی خاطر غصہ بھی کرنا ہے، اور غصہ ہی نہیں کرنا، غصے کی آگ کو بھڑکانا ہے. یہ اس درجے میں انگریز کی ماتحتی میں لانا چاہ رہا ہے. پھر یہ
کیا اہم حوالے ہیں. میرا تو وہ جو میں نے آپ کے اوپر پابندی لگائی دل کرتا ہے کہ نہ لگاؤں, اٹھا لوں پابندی. لیکن پھر بھی میں اب شارٹ چل رہا ہوں, اور یہ حوالہ میرے پاس ہے, اس میں بھی وہی کہہ رہا ہے کہ انگریز کی اطاعت فرض ہے, اور میں نے جو ہے نا اتنی کتابیں لکھی ہیں, میں نے لوگوں کو انگریز کی اطاعت کی طرف جھکایا ہے. اور کہتا ہے کہ انگریز کی آمد سے, یہ تریاق القلوب جلد نمبر 15, روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 156, وہ لکھتا ہے کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سائے سے پیدا ہوئی ہے. پھر آگے اسے پتہ ہے کہ میں ایسی بات لکھ گیا ہوں کہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ یار انگریز نے بھلا اسلام کو یاد دینی ہے, یہ غلط بات لکھ گیا ہوں, لوگ برداشت نہیں کریں گے. اس لیے آگے کیا لکھتا ہے, تم چاہو دل میں مجھے کچھ کہو, گالیاں نکالو, یا پہلے کی طرح کافر کا فتویٰ لکھو, مگر میرا اصول یہی ہے. اور پھر آگے لکھتا ہے اصول کیا ہے کہ اس سلطنت کے خلاف دل میں بغاوت کے خیالات رکھنا, یہ ایسے خیال جن سے بغاوت کا احتمال ہو. کہتا ہے یہ سخت بد ذاتی اور خدا تعالیٰ کا گناہ ہے. ماسٹر ہے جی, ماسٹر ہے. کس قدر جھکا رہا ہے, کس قدر اطاعت کے دائرے میں لا رہا ہے. اور اگلا والا تو بڑا ہی دلچسپ ہے, اور پھر یہ مرزا غلام قادیانی کی گرفت ہے اور اس کے دعویٰ مسیحیت کا اسی کی عبارت کے ساتھ رد ہے. اور یہ تریاق القلوب جلد نمبر روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 144 اور 45 کا حوالہ ہے. میں نے پہلے ایک مرزے کا حوالہ پیش کیا ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں اور میرے آنے سے جہاد حرام ہو گیا ہے, اور میں امن لے کے آیا ہوں, عدل لے کے آیا ہوں, اور میں ہی ذریعہ اور سبب بنوں گا عدل کا, انصاف کا, اور میرے ہی ذریعے سے ایسا عدل آئے گا کہ شیر اور بکری ایک گھات پر, جی بالکل, بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے. جناب یہ جو حوالہ ہے نا, اس میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ نہیں, میں نہیں, اصل میں انگریز ہے, اس کے ذریعے سے امن ہونا ہے. عبارت دیکھیے, کہتا ہے, یہ عبارت میں پوری پڑھوں گا تاکہ بات ذرا واضح ہو. یہ جو حدیثوں میں آیا کہ مسیح حکم ہو کر آیا ہے اور وہ اسلام کے تمام فرقوں پر حاکم عام ہوگا, جس کا ترجمہ انگریزی میں گورنر جنرل ہے. حدیث میں جو حاکم عدل آئے نا, مرزا کہتے ہیں اس کا ترجمہ انگریزی میں گورنر جنرل ہے. سو یہ گورنری اس کی زمین کی نہیں ہوگی. کہتا ہے میں ہی گورنر جنرل ہوں, لیکن مجھے گورنری جنرلی زمین کی نہیں ملی ہوگی, بلکہ ضرور منیر صاحب یہ تو ہنسا نہیں آتا. ہنسا آتا ہے, لیکن کنٹرول تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے, اپنی بات کو تو پیش کرنا ہے. اخیر نہیں ہو گئی ویسے, ہم اگلی باتیں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار اکا ہی اخیر ہو گئی ہے. کہتے ہیں بلکہ ضرور ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح غربت اور خاک ساری سے آوے, سو ایسا ہی وہ ظاہر ہوا, تا وہ سب باتیں پوری ہوں جو صحیح بخاری میں ہیں کہ یازا الحرب, یعنی وہ مذہبی جنگوں کو موقوف کر دے گا, اور اس کا زمانہ امن اور صلح کاری ہوگی. جیسا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے زمانے میں شیر اور بکری ایک گھات سے پانی پئیں گے, اور سانپوں سے بچے کھیلیں گے, اور بھیڑیے اپنے حملوں سے باز آئیں گے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ یعنی مسیح وہ ایک ایسی سلطنت کے زیر سایہ پیدا ہوگا جس کا کام انصاف اور عدل ہوگا. سو ان حدیثوں سے صریح اور کھلے طور پر انگریزی سلطنت کی تعریف ثابت ہوتی ہے. کہتا ہے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ نزول پر زمانے کے حوالے سے احوال بیان کیے گئے ہیں, اس کی مصداق اور اس میں جو تعریف ہے, اس تعریف کی مصداق ہی انگریزی حکومت ہے. اب اس سے بڑی بھی کوئی تعریف ہوگی؟ ویسے یہ صرف چوتھی ایپیسوڈ ہے, لیکن یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں, یعنی کچھ بھی. اگلی بات بھی یعنی حضرت, کچھ بھی. میں رکا کیوں, اگلی بات سنیں. مرزا کہتا ہے کیونکہ وہ مسیح اسی سلطنت کے ماتحت پیدا ہوا ہے. وہ کہانی مکاتی انہیں, اس نے کہا کہ یہ امن اور یہ عدل انصاف یہ میں نے نہیں کرنا تھا, یہ تو ریاست نے کرنا تھا, اور میرا اس ریاست کے ماتحت آ جانا حدیث کا مصداق ہی ہے, کہ حدیث کا مصداق یہ حکومت تھی. وہاں جب حرمت جہاد کی بات تھی تو اس وقت اس نے کہا مصداق میں ہوں, اور جب اطاعت انگریز کی بات آئی تو اس نے کہا اس کا مصداق انگریز ہے. کلاسیکل جی, کلاسیکل. وہاں خود کو مصداق ٹھہرایا اور یہاں پر انگریز کو مصداق بنا دیا ہے. اس کی غرض یہی تھی کہ انگریز کی اطاعت پوری ہو سکے اور لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں. اپنے دل کی بات کہہ دوں؟ ضرور کہیں جناب. کون اس کو لے گا اس بات کو, جو اس کو نہیں جانتا, اور جو نہیں جس کے اس سامنے بات کو کہہ چلے بہت اچھا ہوا آپ نے یہ کہہ دیا. جو نہیں جانتا, اب جو اس پروگرام سے اپنے گھر جا کے حوالہ چیک کر لے, پھر اس کے بعد کیا ہے, یار اتنی بونگی
बोंगी भी छोटा लफ्ज़ पड़ गया। आप अपने दिल पे चापलूसी आपसे है जनाब, नहीं, चापलूसी एक मिनट ये हज़म ही नहीं हो पा रही मुझसे ना कि यार उसने वो हदीस जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो अहवाल है उसका मिस्दाक जो है वो सल्तनत बरतानिया को ठहरा दी। हाँ, चूँकि दूसरा मकसद भाईजान इसी तरह पूरा कराना है ये ना। इतनी आसान बात है, इसको अच्छा, इससे इसको दीनियात पे कोई ले सकता है? मेरा दिल, मैं कैसे आगे चलूँ? जैसे साहब फिर वो जुमला पंजाबी वाला बोलता हूँ, रब रुस्से मत खुस्से। दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी कोई नहीं है। लोगों के सामने जब अकीदत के पहलू को देखते हैं ना तो फिर बड़ी बड़ी बातें मान जाते हैं। कादियानी भी अकीदत के डसे हुए हैं। इस वजह से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ऐसी तावीलों को आसानी से हज़म करते हैं, बल्कि कादियानियों की आप तावीलों को सुनेंगे तो आप कहेंगे यार कादियानी अच्छा, ये तो मिर्ज़ा कादियानी से भी दो हाथ आगे चले जाते नया हैं। ट्विस्ट ले आए आप। और उनकी तावील ऐसी होती है कि बंदा एकदम गुमसुम हो जाता है कि यार ए ने केड़ी गाल की थी, ये कोई अकल में आने वाली है। वो पेट से करते हैं, अकल से नहीं, इसलिए अकल में आती कोई नहीं है। तो बहरहाल तेसर साहब, ये जो दूसरा मकसद है ना, इस पर मैंने आपसे गुफ्तगू की है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का दूसरा मकसद जो उसको दिया गया वो इताअत अंग्रेज़ थी, और उस पर उसने अंग्रेज़ की इताअत को फ़र्ज़ तक कहा। अब मेरे इस पर बहुत से सवालात हैं, किसने, अल्लाह रसूल ने कहा है कि अंग्रेज़ की इताअत फ़र्ज़ है, काफिर की इताअत फ़र्ज़ है? और अगर अंग्रेज़ और काफिर की इताअत फ़र्ज़ है, कुरान और सुन्नत ने तो कहा नहीं। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है तो ये तो नई शरीयत लानी है, जबकि एक तरफ वो कहता है कि मैं तो नई शरीयत लाया ही कोई नहीं हूँ, मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ही के प्रचार के लिए आया हूँ। इन धोखा देने के लिए तो इस तरह की बातें भी करता है। तो ये है दूसरा मकसद। अंग्रेज़ को तो अपनी इताअत ही चाहिए थी, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अंग्रेज़ की इस कदर तारीफ़ें क्यों की हैं, उसको अमन का नुमाइंदा, अमन का हीरो क्यों कहा है, और उसके बारे में इतनी तारीफ़ें क्यों की हैं, उसका सबब मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ही की किताबों से पेश करने लगा हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी क्या लिखता है, ये किताब है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 20 सफ़ा 271 और 72। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है, जब कोई मौका मेरे मुखालिफों को मिला है, इन्होंने मेरे कुचल देने और हलाक कर देने में कोई दकीका बाकी नहीं रखा और कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर खुदा ताला ने महज अपने फ़ज़ल से मुझे हर आग से बचाया, उसी तरह जिस तरह पर वो अपने रसूलों को बचाता आया है। मैं इन वाक़ियात को मद्देनज़र रख कर बड़े ज़ोर से कहता हूँ कि एक गवर्नमेंट बमर्तबा इस रूमी गवर्नमेंट से बेहतर है जिसके ज़माने में मसीह को दुख दिया गया था। कहता है मसीह को रूमी सल्तनत में दुख दिया गया, उसकी हिफाजत नहीं हुई, वजह रूमी हुकूमत की तवज्जो नहीं थी। और ये जो अंग्रेज़ी हुकूमत है इसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया है, और रूमी हुकूमत से ये हुकूमत अच्छी है। अगर ये हुकूमत ना होती तो लोग मेरा कीमा कर देते, मुझे ना छोड़ते। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इसलिए अंग्रेज़ को और अंग्रेज़ी हुकूमत को पसंद करता है और कहता है अगर ये नहीं तो फिर मेरी खैर नहीं। इसी पर मैं मज़ीद हवालाजात पेश करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास हवाला है जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 14, यही रूहानी ख़ज़ाइन। मिर्ज़ा लिखता है, जिस गवर्नमेंट के ज़ेर साया खुदा ने हमको कर दिया, यानी गवर्नमेंट बरतानिया, जो हमारी आबरू और जान और माल की मुहाफ़िज़ है, उसकी सच्ची खैर खई करना और ऐसे मुखालिफ अमन उमूर से दूर रहना जो इसको तशवीश में डालें, ये उसूल सलासा है जिनकी मुखालफत हमारी जमात को करनी चाहिए और जिनमें आला से आला नमूने दिखलाने चाहिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी यहाँ भी कह रहा है कि मेरी जान, मेरी आबरू, मेरा माल, इसकी हिफाजत इस गवर्नमेंट की वजह से हो रही है। यहाँ पर एक सवाल इन हवालों से भी सामने उसका जवाब आया और आगे भी हवालों से उसी सवाल का जवाब सामने आएगा। और सवाल क्या है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने इस तरह दावे किए और बचा क्यों रहा? भाई इसलिए बचा रहा है कि वो ख़ुद भी कहता है कि अंग्रेज़ ने मेरी हिफाजत की है, वरना तिक्का बोटी हो जानी थी, वरना तो मुझे ना छोड़ा जाता। ये अक्स है मेरे पास रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा 373 का। वो लिखता है कि हर एक सआदतमंद मुसलमान को दुआ करनी चाहिए कि इस वक्त अंग्रेज़ों की फ़तह हो। अंग्रेज़ों की जंग है तो अंग्रेज़ों को फ़तह हो, क्योंकि ये लोग हमारे मौसिन हैं और सल्तनत बरतानिया की हमारे सर पर बहुत एहसान है। सख्त जाहिल और सख्त नादान और सख्त नालायक वो मुसलमान है जो इस गवर्नमेंट से कीना रखे। अगर हम इनका शुक्र ना करें तो फिर खुदा ताला की भी नाशुक्र गुज़ार हैं, क्योंकि हमने जो इस गवर्नमेंट के ज़ेरा से आराम पाया और पा रहे हैं वो आराम हम किसी इस्लामी गवर्नमेंट में भी नहीं पा सकते। और फिर आगे लिखता है हरगिज़ नहीं पा सकते। काबिल एहतराम तयस्सर साहब,
اگر مرزا غلام قادیانی واقعتاً مسلمان تھا، اور صرف مسلمان نہیں، مہدی، مسیح اور نعوذ باللہ نبی شبی بڑے بڑے درج منصبوں کا دعوے دار تھا، تو پھر اسلامی حکومت میں اس کے لیے کیوں گنجائش نہیں ہے؟ اسلامی حکومت میں اس کو آرام اور راحت کیوں نہیں ہے؟ وہاں تو زیادہ آرام اور راحت ملنی چاہیے نا. واہ. اس کو یہاں آرام اور راحت ہے. الجنس یمیل الی الجنس، مجاں مجاں دیاں پہنا ہوندیاں نے. انہوں نے اپنا بندہ تھا تو راحت دی ہے. اسلامی حکومت میں ایسے بندے کے لیے کوئی گنجائش تھی نہیں، اس وجہ سے راحت آرام ہی نہیں ملنا. پھر اس نے یہ عنوان نا اپنی کتابوں میں کئی جگہ باندھا ہے. تو یہ تو بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ اس کے پاس کچھ ایسا ہے کہ اسلام اسے برداشت نہیں کرتا اور اسلامی حکومتیں اسے برداشت نہیں کرتی. یہ لکھ رہا ہے، کمال پوائنٹ پہ لے آیا. اور اپنے لوگوں کو انگریز کی اطاعت کے ماتحت لانے کے لیے کیا کچھ لکھ گیا ہے. یہ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ 156 لکھتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنایا ہے. ادھر کہتا ہے کہ میں انگریز کی پناہ ہوں، حرمت جہاد کی بات آئی، اطاعت انگریز کی بات آئی تو کہتا ہے کہ انگریز میری پناہ، میں انگریز کی پناہ میں ہوں. وہاں انگریز میری پناہ میں ہے اور یہاں یہ انگریز کی پناہ میں چلا گیا ہے. کہتا ہے کہ میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے. یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے، نہ مدینہ میں، اور نہ سلطان روم کے پایا تخت قسطنطنیہ میں. مکہ میں بھی امن نہیں اس کے لیے، مدینہ میں بھی امن نہیں اس کے لیے، قسطنطنیہ میں بھی امن نہیں اس کے لیے. اور وجہ اس نے بیان سوچنا چاہیے نا قادیانیوں کو کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں وہاں بھی دعویٰ نبوت، کفریہ عقائد و نظریات، خلاف اسلام عقائد و نظریات. اور اگلا والا چاہیے کرے منیر صاحب آپ بھی ہنسے، ورنہ میں آپ کے ضبط کے وہ دل میں دھات دیتا رہتا ہوں کہ آپ بہت سی باتوں پہ جو ہے نا وہ آپ ضبط کر رہے ہیں. تیسر صاحب حوالہ ایسا ہے تو سب سے جو انٹرسٹنگ مرزا غلام قادیانی نے انگریز کی اطاعت کی دعوت دی نا، اور پھر ساتھ میں کہا کہ میں مکہ مدینہ میں نہیں چل سکتا، میں کسی اسلامی حکومت میں نہیں چل سکتا، تو اس پر ظاہر ہے لوگوں کی طرف سے آئے بھی ادھر کیوں نہیں. اور یہی جو تبصرہ جو سوالات ہم نے کیے تو اس کی زندگی میں بھی آئے. تو اس پر اس نے براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 294 پہ جو لکھا ہے وہ بڑا مزیدار ہے. آپ کو بھی ہنس آ گیا. جی کہتا ہے قدیم سے میں نے اپنی بہت سی کتابوں میں بار بار یہی شائع کیا ہے کہ اس گورنمنٹ کی ہمارے سر پر احسان ہے. یہ واضح کر رہا ہے کہ ہمارے سر پر ہیں، تمہارے سر پر نہیں ہے. آگے کہتا ہے کہ اس کے زیر سایہ ہم آزادی سے اپنی خدمت تبلیغ پوری کرتے ہیں. مسلمان آزادی سے نہیں کر پا رہے تھے، یہ آزادی سے کر رہے ہیں. اور آپ جانتے کہ ظاہری اسباب کی روح سے آپ کے رہنے کے لیے، اہل ایمان اہل اسلام آپ کے رہنے کے لیے اور بھی ملک ہیں، اور اگر آپ اس ملک کو چھوڑ کر مکہ میں یا مدینہ میں یا قسطنطنیہ میں چلے جائیں تو سب ممالک آپ کے مذہب اور مشرب کے موافق ہیں. یہ تسلیم کرا ساری دنیا میں آپ اس کا مذہب ہے، آپ ہی کا مشرب ہے. لیکن اگر میں جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب لوگ میرے لیے بطور درندوں کے ہیں. وہ شکر ہے آ گیا. ہاں کہتا ہے کہ مجھے میرے لیے بطور درندوں کے ہیں، مطلب چیر پھاڑ دیں گے. مجھے کب برداشت کریں گے؟ برداشت کس نے کی ہے؟ حکومت نے، اس انگریزی ریاست نے. تو پھر بات تو بنتی ہے نا کہ انگریز کی بات مانی جائے اور اس کی اطاعت کی دعوت دی جائے. یہ بھی اسی نوعیت کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 490. اور اس میں بھی وہی بات کر رہا ہے کہ مکہ معظمہ میں رہ کر ہمارے لیے یہ کام ممکن نہیں ہے، اور مکہ معظمہ سے زیادہ آسانی اور زیادہ بہتر ہماری لندن ہے. اور تیسر صاحب دیکھیں قادیانی جب یہاں سے نکلے تو گئے کہاں؟ لندن. وجہ کیا ہے جناب؟ برطانیہ. یہاں وہ علتیں ختم ہو گئی کہ ہمیں امن دیا ہے اور ہمارے ملک میں انہوں نے امن کو قائم کر دیا. وہ ساری علتیں ختم ہو گئیں. خود کاشتہ ہے اپنی نسلوں کو کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے تمہیں کھڑا کیا نا، اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو کل کلاں کو ایسے حالات آ جائے تو لندن چلے جانا. اور چنانچہ جب قادیانی یہاں سے بھاگے ہیں تو انہوں نے انتخاب لندن کا کیا ہے. وجہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی نصیحت ہے. اس نے کہا تھا کہیں تمہیں امن نہیں ملنا، انگریز کی گود میں جاؤ گے وہ اپنے بچے کو اپنی گود میں لے لے گا، وہیں تمہیں امن ملے گا. یہ حوالہ آئینہ کمالات اسلام، اسلام کی کمالات کا آئینہ، اس کا یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 517 لکھتا ہے کہ اے بھائیوں، جانو کہ ہم نے ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کے سائے میں ظالموں کے ہاتھوں نجات پائی ہے. ہم اس حکومت کے سائے میں اس طرح سرسبز ہوتے ہیں جیسے زمین
موسم بہار میں سرسبز ہو جاتی ہے. یہ واحد متنبی ہے جو کافروں کی حکومت کے ماتحت راحت محسوس سرسبز ہو رہا کرتا ہے اور سرسبز ہوتا ہے. یہی آئینہ کمالات اسلام روحانی خزانہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 18. اس پر لکھتا ہے اور اس تلوار کی ہیبت نہ ہوتی جو سلطنت برطانیہ نے سوت رکھی ہے تو لوگ میرا خون کر دیتے. آج تو کمال والے آ گئے. اگر میں بچا ہوا ہوں نا تو اس بچنے کی وجہ برطانوی حکومت ہے. مرزا غلام قادیانی کو کسی نے اس کے انجام تک کیوں نہیں پہنچایا؟ مرزا کا نے خود کہتا ہے کہ میں تو سیکیورٹی میں تھا, مجھے تو برطانیہ نے تحفظ دیا ہوا تھا. پھر مرزا غلام قادیانی ایک مجموعہ اشتہار میں, یعنی مجموعہ اشتہار بڑی دیر بعد آیا. ہاں جلد نمبر 2 آتا رہتا ہے ویسے, جلد نمبر 2 صفحہ 542 پر لکھتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کتنا پختہ کہہ رہا ہے, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سلطنت تمہارے لیے بڑا امن بخش تعویذ ہے اور اس کی ہوتے کسی خود پوش مددگار کی ہمیں ضرورت نہیں, اس کی ہوتے کسی اور کی ضرورت نہیں. تیسر صاحب مرزا غلام قادیانیوں کو کس قدر یقین تھا کہ جو میرے کرتوت ہیں, جو میرے عقائد و نظریات ہیں, یہ چلیں گے اسی کی حکومت کے تحت جس نے ہمیں لانچ کیا ہے. اگر کوئی اور حکومت ہوتی ہے, بالخصوص اسلامی حکومت آ جائے, کوئی اسلامی نظریات والے آ جائیں, پھر ہم نہیں چل سکتے. اس لیے وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے کچھ, اس کے علاوہ پھر سب جگہوں پر تمہاری درندے ہوں گے سامنے, درندوں کے سامنے جاؤ گے اور چیر پھاڑ دیے جاؤ گے. اور مرزا اس وجہ سے قادیان سے نکلا نہیں ہے. کہیں سفر پر گیا سیکیورٹی کے ساتھ, فوراً قادیان واپس نہ حج کے لیے گیا نہ مدینہ منورہ حاضری دی. اور وجہ وہی ہے, وہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں گیا تو میرا تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے. یہ قادیانی کے حج نہ کرنے پر جو سوالات ہوتے ہیں نا, اس کے جوابات قادیانی دائیں بائیں کی باتیں کر کے دیتے ہیں. آپ ان باتوں کو چھوڑیں. مرزا غلام قادیانی کی اس بات کو لے, وہ خود کہتا ہے مکہ مدینہ گیا تو چیر پھاڑ دیے جاؤں گا, مکہ مدینہ گیا تو وہاں تو درندے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجھے کب چھوڑیں گے. تو اصل وجہ نہ جانے کی یہ تھی. باقی یہ مرزا غلام قادیانی کا حال آپ کے سامنے ہے. تھک گئے آپ بھی؟ نہیں, تھکا نہیں ہوں میں اکتا گیا ہوں. یہ بات صحیح کہہ رہے ہو یار. ایسے حوالہ جات, ایسی غلامی, ایسی چاپلوسی, چاپلوس آدمی کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں نا تو آپ 2-4 اس کی سنتے ہیں چاپلوسی, وہ چاپلوسی آپ کی کر رہا ہو تو آپ کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے, نفرت ہو رہی ہے, نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے, یہ چاپلوس ہے. اور مرزا تو چاپلوسی کی انتہا پر پہنچا ہے. آگے چاپلوسی اور دیکھیے گا, آگے وفاداریاں اور دیکھیے گا. اس سے پہلے یہ جو انگریز کی اطاعت فرض ہے, اس کے لیے مرزے نے جو تیسرا سٹیپ رکھا ہے وہ یہ کہ اس نے کہا کہ جو میری بیعت میں داخل ہوا نا اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ انگریز کی اطاعت کرے. فرض کر دیا نا, فرض کر دیا. چنانچہ یہ کتاب البریہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 10 پر اس نے واضح کہا ہے کہ میرا وہی اصول ہے کہ انگریز کی اطاعت لازم ہے, اور میرا یہ اصول میرے تمام مریدوں پر لازم ہے. انڈرسٹوڈ بات ہے یہ تو, تمام مریدوں پر. پھر اس نے اپنے مریدوں کو ایک اور نصیحت کی, اور یہ نصیحت شہادت القرآن روحانی خزانہ جلد نمبر 6 صفحہ 380 اس پر موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ کا شکر فرض ہے ایسی انگریز کا شکر بھی فرض ہے. جیسے اللہ کا شکر فرض ہے ایسی انگریز کا شکر بھی فرض ہے. پھر آگے جا رہے ہیں آپ یار, وہ میں پھر آگے جا رہے ہیں. چاپلوسی ہے. اور یہ چاپلوسی کہاں ہے, کہاں ایک طرف یہ اللہ دیکھیں نا, آپ ایک طرف اللہ رب العزت رکھے اور دوسرے طرف وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کو یہاں سے لینا. چاپلوسی نہیں ہے, یہ تو دین فروشی کی انتہا ہے, بلکہ دین دشمنی کی انتہا ہے کہ انگریز کو کہاں پہنچا دیا اس نے. یہ ہے یہاں یہ پوائنٹ ذہن میں آتا ہے. اچھا تیسر صاحب, میرے بھی ذہن میں یہاں ایک اور بات آئی ہے, اور ابھی آئی ہے. جی جی. انگریز کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ اس درجہ آگے چلا جائے گا. یہ جو انگریز کی سوچ تھی نا, یہ ان سوچوں سے بہت آگے گیا. وہ بھی بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کنوں اسی انتخاب کر لے. بندہ تے ایک قتل کرنا سے بھیجیا سے ایک نو قتل کر کے وہ 4 نو پھڑکایا ہے, وہ اگے جہدے جو خطرہ سی انہوں بھی پھڑکایا ہے. تو پھر بندہ سوچتے یار میں تو ایک کاستے بھیجیا سی. پھر یہ وہی میرے پاس حوالہ جات ہیں وہ جو اطاعت فرض ہے اور اپنے مریدوں کو نصیحتیں کرتا ہے. یہ ہے تیسرا سٹیپ. مرزا غلام قادیانی لوگوں کو انگریز کی اطاعت کے ماتحت لانا چاہتا ہے, اس کے لیے اس نے کیا ربہ اختیار کیا. اور یہ تو حکومت کی تعریف تھی.
برطانیہ کی تعریف تھی، اس نے ملکہ برطانیہ کی تعریف کی ہے جناب، اس نے ملکہ برطانیہ کی جو چاپلوسی کی ہے، آپ اس پر اسے امام الچاپلوسات کہیں گے۔ پہلے میں نے اس پر آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں، پھر یہ کتاب کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں، اور شارٹ مرزا غلام قادیانی نے ملکہ برطانیہ اور برطانوی حکومت کے لیے کتاب لکھی تحفہ کیسریہ۔ اس پر مرزا غلام قادیانی کو ملکہ برطانیہ کی طرف سے کچھ بھی شاہانہ کلمات، شکریہ کے کلمات، ایسے کوئی کلمات موصول پہ زیرائی نہیں ملی، کوئی شکریہ کے کلمات نہیں ملے۔ تو اس پر مرزا غلام قادیانی نے ایک اور کتاب لکھی، اس کا نام ہے ستارہ کیسریہ۔ اب ستارہ کیسریہ کا آپ ٹائٹل دیکھیں کیا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہونے والی بات ہے۔ کہتا ہے کہ یہ رسالہ مبارکہ جس میں اس نے برطانیہ کی تعریف کی ہے اور ملکہ برطانیہ ملکہ وکٹوریہ کی تعریف کی ہے، اس رسالے کو کہتے ہیں یہ رسالہ مبارکہ جس میں حضرت ملکہ معظمہ کیسرا دام اقبالہ یہ دامت برکاتہم دامت فیوزہم، یہ آپ بزرگوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، علماء کے لیے، والدین کے لیے پیش کرتے ہیں نا۔ تو مرزا غلام کا یہ رسالہ مبارکہ، جملہ پیارا دہراتا ہوں، یہ رسالہ مبارکہ جس میں حضرت ملکہ معظمہ کیسرا دام اقبالہ کی برکات کا ذکر ہے۔ کافر کی برکات ہوتی ہیں، برکات کا ذکر، اور یہ بیان ہے کہ جناب ملکہ ممدوحہ جس کی میں حمد بیان کرنے لگا ہوں کہ عہد عدالت مہد میں اور ان کی نہایت روشن ستارہ کی تاثیر سے انواع اقسام کی زمینی اور آسمانی برکتیں ظہور میں آئی ہیں، کہ آپ کی وجہ سے ملکہ صاحبہ آسمان سے بھی برکتیں اتری ہیں اور زمین سے بھی برکتیں۔ یار کافر کی وجہ سے اللہ برکتوں کو نازل کریں گے، کافر سبب ہوگا خدا کی برکتوں کے حصول کا۔ لیکن مرزے کی یہ آپ دیکھیں انداز گفتگو، انداز تحریر۔ پھر آگے کتاب شروع کرنے لگا تو کہتا ہے کہ میں تاج عزت عالی جناب حضرت مکرمہ معظمہ کیسرا ہند دام اقبالہ کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ اس رسالے کو ہمارے عالی مرتبہ حکام توجہ سے اول سے آخر تک پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں انگریزوں کو، اس وقت کے حکام کو، انگریزوں اور میرے پیر اور میرے مرشدوں، میں تمہیں تمہاری ملکہ برطانیہ کا واسطہ دیتا ہوں، اول سے آخر ایک دفعہ اس کتاب کو پڑھ لو۔ اچھا، اس ایک دفعہ کتاب کو پڑھنا اور کتاب میں کیا ہے وہ میں ذرا نمونہ آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ کہتا ہے جناب لیکن اخیر نہیں، ویسے ہاں کتاب شروع ہونے لگی ہے۔ کہتا ہے سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ خدائے قادر مطلق اس ہماری عالی جا کیسرا ہند کی عمر میں بہت 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 برکت بخشے اور اقبال اور جاہ اور جلال میں ترقی دے، اور عزیزوں اور فرزندوں کی عافیت سے آنکھ ٹھنڈی رکھے۔ اس کے بعد اس عریضہ کے لکھنے والا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، پھر اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں غلام احمد قادیانی ہوں، قادیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں کا رہنے والا ہوں، اور پھر آگے کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک پیغام لکھا تھا۔ یہاں ایک بات کہہ لوں ویسے چلتے جی ضرور کہیں۔ وہ ملکہ برطانیہ نو بھی مرزا قادیانی نے ٹیسٹ دواتا پانڈ دا، مولا بھاگ لائے رکھے، مولا تاڑے بچوں نو نوازے، یہ کچھ تو کر رہا ہے۔ میں نے کہیں جملہ ایسا نہیں ہے پتہ کہ مرزا غلام قادیانی پتہ کیا دکھا رہا ہے، وہ اسی کریکٹر کا اظہار کر رہا ہے کہ بادشاہیاں سلامت رہن، بادشاہیاں قائم رہن تے بھاگ لگے رہن۔ یہ آپ کو آئندہ چلنے والے مضامین سے خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ وہ تو آتے ہیں نا پن تو بھائی مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں، دین کے مقابلے میں نہیں۔ یہ تو کمال ہی پوائنٹ، وہ اپنا 2-4 روپے مقصود ہوتے لے کے نکل جاتے ہیں، تعریف نہیں کرتے۔ وہ کافر کی تعریف نہیں کر رہے، ان کا مقصود دین دشمنی نہیں ہے، ان کا مقصود اپنی، یہ دین دشمنی ہے، یہ اسلام دشمنی ہے، یہ مسلمانوں سے دشمنی ہے، اور اچھا اور مفادات ہے، مفادات کا حصول مطلوب ہے۔ اب دیکھیں یہ انگریز کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے رسالہ تحفہ کیسریہ میں مفصل لکھ چکا ہوں، وہ اعلیٰ درجے کے اخلاص اور محبت اور جوش اطاعت، یہ لفظ یاد رکھیں، اخلاص، وہ اعلیٰ درجے کے اخلاص اور محبت اور جوش اطاعت حضور ملکہ معظمہ اور اس کے معزز افسروں کی نسبت حاصل ہے، جو میں ایسے الفاظ نہیں پاتا جن میں اس اخلاص کا اندازہ بیان کر سکوں۔ کہتا ہے مجھے تمہارے ساتھ جو محبت ہے وہ بڑی جوش کی ہے، اخلاص کے ساتھ،
میں نے پہلے بھی رسالہ لکھا ہے اور اب میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں اپنا اخلاص بیان کر سکوں. پھر وہ کہتا ہے میں نے تحفہ کیسریہ بھیجی آپ کو، آپ کے لیے لکھی، لیکن آپ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. تکیا ہی نہیں تسی. نہیں. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے مگر مجھے نہایت تعجب ہے کہ ایک کلمہ شہانہ سے بھی میں ممنون نہیں کیا گیا، اور میرا کانشنس ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ وہ ہدیہ عاجزانہ یعنی رسالہ تحفہ کیسریہ حضور ملکہ معظمہ میں پیش ہوا ہو اور پھر میں اس کے جواب سے ممنون نہ کیا جاؤں. یقیناً کوئی اور باعث ہوگا. کہتا ہے آپ کی طرف سے جو شکریہ سمجھ نہ گیا نہیں نہ ملا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس پہنچا اور آپ شکریہ ادا نہ کریں. کہتا ہے کوئی اور سبب ہوگا جس میں جناب ملکہ معظمہ کیسرا ہند دامہ اقبالوں کے ارادہ اور مرضی اور علم کو کچھ دخل نہیں، لہٰذا اس حسن زن سے جو میں حضور ملکہ معظمہ دامہ اقبالوں کی خدمت میں رکھتا ہوں، دوبارہ مجھے مجبور کیا کہ میں اس تحفہ یعنی رسالہ تحفہ کیسریہ کی طرف جناب ممدوحہ کی توجہ دلاؤں اور شاہانہ منظوری کے چند الفاظ سے خوشی حاصل کروں. تیسرے صاحب انداز چیک کر رہے ہیں آپ. اوپر شکوہ آیا کہ آپ نے میری کتاب نہیں پڑھی اور ایک کلمہ شاہانہ بھی نہیں کہا، لیکن ساتھ ہی کور کیسے کیا ہے کہ میں آج جناب کے اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچی نہیں ہوگی، اس لیے میں حسن ظن کر رہا ہوں اور امید ہے کہ آئندہ آپ میری طرف توجہ فرمائیں گی. یہ اس پوری کتاب کا اسلوب چلتا ہے. یا آگے اسی کتاب کا اگلا صفحہ اپنے باپ دادا کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جو میرے والدین تھے نا، یعنی باپ دادا، یہ تو آپ کی حکومت کے بڑے مشتاق تھے، اور کہتے ہیں انگریزی سلطنت کے آنے کے ایسے منتظر تھے جیسے کہ کوئی سخت پیاسا پانی کا منتظر ہوتا ہے. اور پھر جب گورنمنٹ انگریزی کا اس ملک میں دخل ہو گیا تو وہ اس نعمت یعنی انگریزی حکومت کی قائمی سے ایسے خوش ہوئے کہ گویا ان کو ایک جواہرات کا خزانہ مل گیا ہے، اور وہ سرکار انگریزی کے بڑے خیرخواہ جانثار تھے. گیم تے پھر اینڈ ہو گئی نا پائن. پہلے مرزا غلام قادر میں کہتا ہے کہ انگریز آیا، اس نے آ کے امن قائم کیا، اور اب کہہ رہا ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے ہی میرے باپ دادا تمہارے منتظر تھے. بھائی تمہارے باپ دادا کو الہام ہوا تھا کہ انگریز نے آ کے امن قائم کرنا ہے، بقول اگر تمہارے وہ امن کے پیغمبر تھے تو تمہارے باپ دادا کو الہام ہوا تھا. یہ خوش آمدی کس درجے اور کس ترتیب پر چل رہا ہے. آگے کہتا ہے پھر وہ اپنی انگریزی حکومت، میرے باپ دادا نے 50 سوار دیے، 50 گھوڑے دیے، اور جناب میں نے کتابیں لکھیں اور بڑی دنیا میں پھیلائی ہیں، اور یہی کتاب کا ایک اور اقتباس کہتا ہے کہ اس لیے میں اپنے تمام عزیزوں کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ یا الہی اس مبارکہ کیسرا ہند دامہ ملکہ کو دیر گاہ تک ہمارے سروں پر سلامت رکھ، کافرہ کو دیر تک ہمارے سروں پر سلامت رکھ، اور اس کے ہر ایک قدم کے ساتھ اپنی مدد کا سایہ شامل حال فرما، اور اس کے اقبال کے دن بہت لمبے کر دے. کمال ہی ہوندا جا رہا ہے. یعنی یہ اور زیادہ یہاں پر رہے. اور پھر کمال ہے یہ. کہتے ہیں میں تحفہ کیسریہ میں جو حضور کیسرا ان کی خدمت میں بھیجا گیا، یہی حالات اور خدمات اور دعوات گزارش کیے تھے، اور میں اپنی جناب ملکہ معظمہ کی اخلاقی وصیہ پر نظر رکھ کر ہر روز جواب کا امیدوار تھا، انتظار کرتا تھا کوئی جواب آ جائے، اور اب بھی ہوں. پھر وہی آگے کہ آپ اخلاص والی ہیں، آپ اخلاق برا نہ منا والی جائے ہیں، تو آپ کی طرف سے جواب نہ آنا حسن ظن. ہاں حسن ظن ہے. اور اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا خط آپ تک پہنچا دیا جائے گا، یعنی رسالہ میرا آپ تک پہنچا دیا جائے گا، اور یہی رسالہ چل رہا ہے، یہی تعریفیں چل رہی ہیں. تو مرزا لکھتا ہے کہ اس کے عہد مبارکہ میں اپنی طرف سے اور غیب سے اور آسمان سے کوئی ایسا روحانی انتظام قائم کرے جو حضور ملکہ معظمہ کے دلی اغراض کو مدد دے، اور جس امن اور عافیت اور صلح کاری کے باغ کو آپ لگانا چاہتی ہیں، آسمانی آپ پیشی سے اس میں امداد فرما دے. میں اس کا پس منظر سے آپ کو اس باغ بتاتا ہوں. مرزا غلام قادر کہتا ہے کہ آپ بہت اونچی ہیں، بڑے امن والی، اور آپ کی وجہ سے بڑی بہاریں ہیں، اور مجھے جو اللہ نے منتخب کیا ہے اور آپ کی حکومت کے لیے جو منتخب کیا ہے، اس لیے تاکہ میں آپ کا مددگار بن جاؤں. پھر آپ دیکھ لیں، کہتا ہے کہ میرا جو انتخاب ہوا اس کے عہد مبارک میں اپنی طرف سے مجھے اللہ نے اپنی طرف سے اور غیب سے اور آسمان سے کوئی ایسا روحانی اللہ انتظام قائم کرے جو یہ ملکہ کے دلی اغراض کو پورا کرے. تو میں تمہارے دلی اغراض کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. یہ میرا مسیح بن کر آنا یہ تو تمہاری اغراض کی تکمیل ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مرزا غلام قادیانی انگریز کے ایجنڈے پر تھا، انگریز کے مقاصد کو پورا کرنے والا تھا، یہ خود ملکہ برطانیہ کو کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے لیے بھیجا گا، میری تو غرض ہی تمہارے اغراض کی تکمیل ہے. پھر آگے پھر
لکھتا ہے حضور ملکہ معظمہ کے نیک اور بابرکت مقاصد کی اعانت میں مشغول ہوں. کہتا ہے میں آیا ہوں نا تو میں اب تمہارے مقاصد کی اعانت میں مشغول ہوں، اور اس نے مجھے بے انتہا برکتوں کے ساتھ چھوا اور اپنا مسیح بنایا تا وہ ملکہ معظمہ کے پاک اغراض کو خود آسمان سے مدد دے. مجھے مسیح کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ ملکہ کی مدد ہو. ملکہ کی مدد ہو، اور اس کی جو اغراض ہیں خدا ان اغراض کو پورا کر دیں. اور اس کی غرض کیا ہے؟ برطانیہ اتنا ہے تو پوری دنیا پہ چھا جائے، کافروں کی حکومت پوری دنیا پر چھا جائے. جناب اللہ کیا کافر کی حکومت پوری دنیا پر پھیلانے کے لیے مسیح کو بھیجنے لگے ہیں؟ نعوذ باللہ نبی کو بھیجنے لگے ہیں. یہ مرزا غلام قادیانی توبہ منیر صاحب جب چاپلوسی کرنے گیا تو اپنے حقائق بھی بیان کرتا جا رہا ہے. اگلا پیرا دیکھیں. اے کیسرا مبارکہ خدا تجھے سلامت رکھے اور تیری عمر پاگ لگے رہے تیری عمر اور اقبال اور کامرانی سے ہمارے دلوں کو خوشی پہنچا دے. اس وقت تیرے عہد سلطنت میں جو نیک نیتی کے نور سے بھرا ہوا ہے، مسیح موت کانا خدا کی طرف سے گواہی ہے کہ تمام سلاطین میں سے تیرا وجود امن پسندی اور حسن انتظام اور ہمدردی رعایا اور عدل میں سب سے بڑھ کر ہے. واہ جی واہ، تیرا آج وجود تخیر ہی کری جا رہے ہو، جی اخیر ہی جناب. کری جا رہے ہو. اگلا جملہ کہتے اے ملکہ معظمہ تیرے وہ پاک ارادے ہیں جو آسمانی مدد کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اوہ ہوئے ہوئے ہوئے. اور تیری نیک نیتی کی کشش ہے جس سے آسمان رحمت کے ساتھ زمین کی طرف جھکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہتا ہے خدا نے جو آسمان سے رحمتیں اتاری نا تیری وجہ سے اتاری ہیں. اور آگے کہتا ہے کہ اس لیے تیرے عہد سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عہد سلطنت ایسا نہیں جو مسیح موعود کے ظہور کے لیے موضوع ہو. کافرہ دی حکومت اللہ نے لبی عہدے میں نے بھیجا ہے. سو خدا نے تیرے نورانی عہد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا. خود کو اب نور کہتا ہے کیونکہ نور نور کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور تاریکی تاریکیوں کو کھینچتی ہے. کہتا ہے زمین دا تو نور ہے تے آسمان دا میں نور ہاں، اور نور نور کو کھینچتا ہے. پھر آگے جناب یہی تعریفیں ہیں اور یہی تو بڑی کمال والی ہے اور تو ایسی ہے تو ایسی ہے. یہ دیکھیں کچھ لبیا بھی کہ نہیں، آگے حوالے سن لیتے ہیں، کچھ لبیا بھی کہ نہیں، اتنی دیر ہو گئی. آخر میں اس پر پیش کروں گا کیا چلیں ملا ہے. ٹھیک ہے، آخر میں بس وہ آخر بھی آنے ملا والا ہے. نہیں لبیا. کہتا ہے اسی طرح خدا بھی آسمان سے تیرا ہاتھ بٹائے گا، خدا تیری مدد کرے گا. پھر کہتا ہے تیرے ہی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی اور سچی ہمدردی کا ایک نتیجہ ہے کہ خدا نے تیرے عہد سلطنت میں دنیا کے درد مندوں کو یاد کیا اور آسمان سے اپنا مسیح بھیجا. اب یہاں کہہ رہا ہے کہ مسیح میں جو آیا ہوں وہ تیری وجہ سے آیا ہوں. یار یہ خدا حوالہ نے بس جو مجھے بھیجا ہے وہ تیری وجہ سے بھیجا ہے. میر صاحب اخیر حوالے ہیں. اور آگے کہتا ہے اور وہ تیرے ہی ملک میں اور تیری ہی حدود میں پیدا ہوا. دنیا کے لیے ایک گواہی ہو کہ تیری زمین کے سلسلہ عدل نے آسمان کے سلسلہ عدل کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور تیرے رحم کے سلسلے نے آسمان پر ایک رحم کا سلسلہ برپا کیا. اور چونکہ اس آگے پھر وہ ساری باتیں مزید کرتا ہے. جناب یہ جب ملکہ برطانیہ کے قدموں میں گر رہا ہے تو کھل کھل کر اپنی باتیں بتا رہا ہے کہ جناب مینوں تے تسی چکے ہے نا، مینوں تے تہاڈی بندے جو بھی ہو اکیلے آئے تسی نا، ہو. بس میں نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو کہا کہ آسمان سے میرا انتخاب ہوا ہے. میں آپ کے در پر آ کے اپنی صاف کہانی بتا رہا ہوں کہ وہاں نہیں، آپ ہیں، آپ کی وجہ سے میں آیا ہوں، آپ کی وجہ سے، اور آپ کی ایک راز کی تکمیل کرنی ہے. پھر جناب وہی ہے خدا تجھے خوشی دے، خدا تیری عمر میں برکت کرے، تیرا عہد مبارک ہو. پھر آسمان سے خدا کا ہاتھ تیرے مقاصد کی تائید کر رہا ہے. اور اس آگے کہتا ہے کہ میں یہ لفاظی کے طور پر نہیں کہہ رہا، یہ میرے دلی الفاظ ہیں. جناب تیسر صاحب یہ بڑی لمبی کہانی ہے اور کیا کیا بتاؤں، بس لمبی کہانی ہے. تیسر صاحب پھر ساری یہی باتیں ہیں اور ملکہ برطانیہ کے حق میں تعریفیں کرتے 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 آگے پھر کیا کہتا ہے منیر کہ صاحب مینوں لگدا ہے کہ مرزا قادیانی صرف رشتہ بھیجن تو رہ گیا سی ملکہ وکٹوریا نو، رشتہ نہیں انہیں بھیجیا، یا انہیں وہ محمدی بیگم کی طرح نہیں کہا جی میرا اصل میں جناب محمدی میں صحیح بیگم پہنچاؤں گے. محمدی سادہ سوال مجھے بھی تو کرنے دینا. جی جی بالکل. محمدی بیگم ایک بڑے خاندان کی نہیں تھی، یہاں ملکہ برطانیہ تھی، کوئی ایسی حرکت کرتا تو پھر میں وہی آگے کہنے لگا تھا کہ وہ اگر ڈر نہ ہوتا نا جان کی مان پاؤں تو انہیں کہہ دینا سی کہ ملکہ تیرا میرا نکاح پڑھا دیتا گیا. باقی یہ سب کچھ جو کہہ گیا یہ کوئی کم ہے. پھر تعریفیں اتنی 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 اور کرتے کراتے کہتا ہے کہ ملکہ برطانیہ میں نے نہ لوگوں کے ذہنوں سے
جہاد کے نظریات نکلوا دیے ہیں ہے اور آپ لوگوں کی محبت ڈال دی ہے، واجبہ اور میں دل سے آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ مرزا غلام کہتا ہے کہ میں دل سے آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میرے اس موقف کو مسلمانوں نے قبول کر لیا ہے، لیکن مسئلہ عیسائیوں کا ہے، عیسائی میرے گیڑے میں نہیں آ رہے۔ تو اب آپ عیسائیوں کو بھی کہیں نا کہ وہ بھی میری بات کو مانیں اور مجھے مسیح مان لیں۔ جناب جب مرزا غلام قادیانی نے اپنے 2 مقاصد کو پورا کرنا ہے تو انگریز کی مدد نہیں مانگی، عیسائی قبول نہیں کر رہے، اور وجہ عیسائیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ہی تو بڑوں نے اس کو چنا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ صرف مسلمان ہی آ رہے ہیں، عیسائی نہیں آ رہے، جبکہ مسیح کی آیت پر تو عیسائیوں نے بھی تائب ہونا تھا اور واپس آنا تھا، عقائد کی اصلاح کرنی تھی۔ تو میرے ویک پوائنٹ ہے، اس ویک پوائنٹ کو تم نے ٹھیک کرنا ہے، لہٰذا تم کچھ تعاون کرو اور ادھر سے کچھ عیسائیوں واہ کو متوجہ کرو۔ تو یہ اس نے جناب ساری کہانی چلائی ہے، اور یہ کئی صفحات پر استارہ کیسری یہ کتاب ہے، اور اس میں آخر میں آخر کی عبارت آپ کو پڑھ کے آگے آپ سناتا ہوں۔ آخر پہ ہاں میں نے سارا شکر چھوڑا اور آپ کو آخر پہ لے آیا۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نیک کاموں کی جزا دے، وہ آسمان پر سے اس موسنہ کیسرا ہند دامہ ملکہ کو ہماری طرف سے نیک جزا دے۔ نیک جزا، نیک جزا تو نیک کاموں پر ہوتی ہے نا، ایمان کے بعد نیک کام قبول ہوتے ہیں، کوئی کام قبول نہیں ایمان کے علاوہ۔ اور وہ فضل اس کے شامل حال کرے جو نہ صرف دنیا تک محدود ہو بلکہ سچی اور دائمی خوشحالی جو آخرت کو ہو وہ بھی عطا فرما دے، اور اس کو خوش رکھے اور ابدی خوشی پانے کے لیے اس کے لیے سامان مہیا کرے، اور اپنے فرشتوں کو حکم دے، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم کرے کہ تا اس مبارک قدم ملکہ معظمہ کو اس قدر مخلوقات پر نظر رحم رکھنے والی ہے اپنی اس الہام سے منور کرے، فرشتوں کے ذریعے سے ملکہ کو الہام کر دے جو بجلی کی چمک کی طرح ایک دم دل پہ نازل ہو اور تمام صحن سینہ کو روشن کرتا ہو، فوق الخیال تبدیلی کر دیتا ہے۔ یہ اس کی اردو ایسی چلتی ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے یا الہی ہماری ملکہ معظمہ کیسرا ہند کو ہمیشہ ہر ایک پہلو سے خوش رکھ، اور ایسا کر کے تیری طرف سے ایک بلائی طاقت اس کو تیرے ہمیشہ کے نوروں کی طرف کھینچ کر لے جائے اور دائمی اور ابدی سرور میں داخل کرے کہ تیرے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ آمین، اور سب کہیں آمین۔ یہ اپنی قوم کو کہتا ہے سب کہیں آمین۔ جب ان کی 100 سالہ جوبلی آئی، جشن منایا اپنے قبضے کا، ظلم کا، ستم کا، تو اس پر مرزا غلام قادیانی نے باقاعدہ مریدوں کو اکٹھا کر کے خود جشن منوایا ہے، اور اس پر بھی اس نے پھر خط لکھا ہے اور اس پر بھی اس کی تعریفیں کی ہیں، اور وہی الفاظ ہیں جناب سارے، اور اس میں بھی دوبارہ لکھتا ہے کہ ہم تعریف کے الفاظ نہ ملنے پر شرمندہ بھی ہیں۔ کیڑا لفظ چھڑیا پائن، لیکن کہتا ہے کہ ہم پھر بھی شرمندہ ہیں کہ ہم جو ہے نا تیری پوری تعریف نہیں کر پائے۔ اور یہ جناب تیسر صاحب یہ ساری میں جو عکس آگے کری جا رہا ہوں نا، وہ شاید اس وجہ سے ہے کہ شاید ہمارا پروگرام کافی لمبا ہو چکا ہے، جی تو یہ وہی حوالہ جات ہیں اور سارا اسی کی تعریفیں ہیں۔ اور فرشتوں کی روحیں بھی بول اٹھیں، کہتا ہے کہ تجھے اللہ ایسا بھاگ لگائے کہ فرشتوں کی روحیں بھی بول اٹھیں کہ اے موحدہ صدیقہ تجھے آسمان سے بھی مبارکباد جیسا کہ زمین سے۔ اور ایک منٹ دوبارہ پڑھے، کہتا ہے کہ ہاں جی، تا فرشتوں کی روحیں بھی بول اٹھیں کہ اے موحدہ صدیقہ تجھے آسمان سے بھی مبارکباد جیسا کہ زمین سے۔ اور پھر یہ دعا کرتا ہے، اور دعا کیا کرتا ہے کہ ہم ان کے دین و دنیا کے لیے دلی جوش سے بہبودی اور سلامتی چاہیں، تا ان گوروں کے سفید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہے آخرت میں بھی نورانی اور منور ہو جائیں۔ تو آپ جو کہہ رہے تھے ملکہ برطانیہ پر اس کی نگاہ، اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جیسے ان کے گورے رنگ ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی آخرت میں بھی رنگ نورانی ہو جائیں۔ پھر آگے کچھ ہے کہ میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے مقابلے میں تعویذ بنایا ہوا ہے، اور یہ حوالہ دیکھیں، کہتا ہے کہ جی جو لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں تو وہ دشمن ہیں، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ذلت کے ساتھ پسپا کر دے۔ اور جناب مجھے بتائیے یہ ہندوستان میں انگریز کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں آپ کے ملک پاکستان کے بانی بھی تھے، ڈاکٹر اقبال بھی تھے، بڑے بڑے لیڈر بھی تھے، ان سب کے لیے مرزا قادیانی کی بد دعا ہے۔
کیا وہ کمال کہتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو ہر ایک شر سے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے ساتھ پسپا کرے. یہ سب کو بد دعائیں دے رہا ہے. یہ جو مرزا قادیانی کا جو بیٹا اور اس کی ذریت تقسیم کے خلاف تھی، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی، مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں بھی، قادیان کا حرم ہونے کا اعلان بھی، اور پھر ایک وجہ یہ بھی کہ وہ انگریزی سلطنت کو زوال پذیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. جناب یہ تیسر صاحب ساری باتیں ہیں، اور اس پر آپ کے ذہن میں بھی اور سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ بات تو پوری طرح آ چکی کہ مرزائی اور مرزا قادیانی یہ انگریز کے پٹھو تھے. یہ بات آتی ذہن میں؟ پٹھو نہیں، کچھ اور ڈکشنری میں کچھ اور. یہ پٹھو کا لفظ آپ نے اتنی لمبی ساری داستان اور اتنے کمال ایٹم بم جیسے حوالے پیش کیے ہیں اور آپ اس کو برابر کر رہے ہیں صرف پٹھو کا نہیں، لفظ ایسے نہیں. نہیں، میں نے پٹھو کا لفظ کیوں بولا؟ یہ ان کا اپنا لفظ ہے. اچھا. یہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، اس کی ایک تقریر ہے الفضل 11 نومبر 1934. وہ کہتا ہے ہماری جماعت وہ جماعت ہے جسے شروع سے ہی لوگ کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ خوش آمدی جماعت گورنمنٹ کی پٹھو ہے. شروع سے، یہ آج مولوی منیر نہیں کہہ رہا، تیسر صاحب نہیں کہہ رہے، کہتا ہے یہ شروع سے ہی ہم پر الزام لگاتے آئے ہیں، ہمیں کہتے آئے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی پٹھو جماعت ہے. بعض لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے کہ ہم گورنمنٹ کے جاسوس ہیں. پنجابی محاورے کے مطابق ہمیں جھولی چک جھولی چک، اور نئے زمینداری محاورے کے مطابق ہمیں ٹوڈی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ حوالہ ہے ایک جرمن، ان کی ایک تقریب ہوئی اور اس میں جرمن وزیر نے شرکت کر لی. جرمن وزیر نے تو مرزا محمود ہی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب وہ شرکت کر بیٹھا نا تو جرمن حکومت نے اپنے وزیر کو کہا کہ تم نے کیوں شرکت کی ہے، یہ تو وہ جماعت ہے جو انگریزوں کی ایجنٹ ہے. اب جرمن حکومت بھی جان رہی ہے کہ انگریزوں کی ایجنٹ ہے. پھر ایک اور مرزا بشیر الدین محمودی کی تقریر کا اقتباس ہے، یہ الفضل روزنامہ، اس میں یہ 6 اگست 1935 میں اس کی تقریر شائع ہوئی. وہ کہتا ہے کہ جب یہ پنڈت جواہر لال یہ یورپ کے سفر سے واپس آیا اور اسٹیشن پہ اترا تو اس نے جو باتیں کی ہیں اس میں اس نے ایک یہ بات کی کہ اگر تم انگریزی حکومت کو بر صغیر میں کمزور دیکھنا چاہتے ہو تو جماعت احمدیہ کو کمزور کرو. وہ یورپ کے سفر سے آیا پنڈت جواہر لال نہرو، مسلمان نہیں ہے. ہاں، تو اس نے بھی آ کے کہا کہ اگر تم نے یہاں انگریزی حکومت کو کمزور کرنا ہے تو اس کا لیے تمہیں قادیانی جماعت کو کمزور کرنا ہوگا. تیسر صاحب یہ باتیں، اور اب مرزا پہ واپس آ جائیں، مرزا محمود سے مرزا پر واپس آئیں. مرزا غلام قادیانی ملفوظات جلچہ حرم صفحہ 361 پہ کہتا ہے سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں. کیوں؟ کہتے یہ علم ہے اور علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے. جو میں نے مرزا قادیانی کی تحریریں پڑھی ہیں اس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے، چاپلوسی، غلامی کا مزاج بنتا ہے. پھر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جو میرا کلام ہے نا یہ قرآن مجید کے بعد دوسرے درجے پر ہے. قرآن مجید کے بعد یہ میرا کلام دوسرے درجے پر ہے. اچھا، یہ ساری تحریریں میں نے پڑھی، آپ نے سنی، اس وقت بھی لکھی ہوئی، لوگوں نے پڑھی اور قادیانی نے پڑھی. تو قادیانی جو پڑھتے تھے وہ کیا سوچتے تھے؟ آپ کے ذہن میں شاید ایسا کوئی سوال ہے، جنہوں نے پڑھی ہوں گی قادیانیوں نے، تو وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ جناب میں مرزا بشیر مرزا بشیر الدین محمود کی بات رکھنے لگا ہوں. وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی نے فخریہ لکھا ہے کہ میری کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں میں نے گورنمنٹ کی تائید نہ کی ہو، مگر مجھے افسوس ہے، یہ اب اپنی بات کرتا ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں نے غیروں سے نہیں بلکہ احمدیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں انہیں احمدیوں سے کہتے ہوئے سنا ہے، اور آگے پھر کہتا ہے میں انہیں احمدی ہی کہوں گا کیونکہ نابینا بھی آخر انسان ہی کہلاتا ہے. کیا لوگوں کو کہتے سنا ہے؟ کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت مسیح موعود کی ایسی تحریریں پڑھ کر شرم آ جاتی ہے. واہ 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 واہ. ہمیں مرزا قادیانی کی ایسی تحریریں پڑھ کر شرم آ جاتی ہے. یعنی مرید جڑا وہ مرید چلا گیا. اب بیٹا اپنے باپ کا دفاع کرتے ہیں، انہیں شرم کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی اندر کی آنکھ نہیں کھلی. اندر کی کون سی آنکھ ہے؟ جب وہ ملکہ برطانیہ کی اس درجہ تعریفیں کرتا ہے تو بندے کو شرم آئے گی. یار چاپلوسی کی حد ہے. جب وہ انگریزی حکومت کی اتنی تعریف کرتا ہے تو جو صلح مزاج کا سلامتی طبیعت والا ہوگا تو اس کو شرم تو آنی ہے نا. کیا کمال ترتیب بن گئی کہ آپ اینڈ پہ یہ حوالہ لائے. جی شرم کمال بن. جناب آگے ایک اور حوالہ ایک اور نہیں، بس ایک منٹ جی یہاں ذرا پوچھیں
قادیانی ناظرین سے جی کہ اس وقت بھی شرم آئی تو کچھ محسوس ہوا کہ نہیں ہماری اس ایپیسوڈ کے بعد؟ اللہ کرے یہ پوچھنا ہم بنتا ہے نا ہمارا. کو، اللہ کرے وہ سلامتی کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر ان تحریروں کو خود پڑھ لیں، خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آیا ایک نبی اور رسول جو صلیب کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے، عالمی غلبے کے لیے آیا ہو تو وہ ایسی عبارتیں کافروں کی لکھ سکتا ہے اور ایسے جذبات کافروں کے لیے بنا سکتا ہے. اور پھر ایک حوالہ پیش اور کرنے دے ذرا، وہ حوالہ کیا ہے؟ میں ویسے ایک اور بات بتاؤں آپ کو، سچی بات ہے، میرا دل کر رہا ہے یہ 2 گھنٹے اور ہو جائیں گے حوالے پورے، ہو تو سکتے ہیں. میرا یقین جانی دل کر رہا ہے کہ یہ 2 گھنٹے بھی چلنے دوں میں. کوئی اور ایپیسوڈ رکھ لیتے ہیں، میں اس کو کسی اور زاویے سے کسی اور موضوع کے ساتھ جوڑ کے تو آپ کے پاس لیکن اصل مزے والے حوالے تو اب شروع ہوئے ہیں وہ مزے والے حوالے میں 2-3 پیش کر دیتا ہوں. وہ جس سے شرم آئے، یہ پہلی اصول ہے، اگر نہیں شرم آئے تو پھر وہ چھوڑ دے. میرا خیال ہے ہر حوالے میں ممکن ہے آج جو حوالہ پیش کر دے لگو، یہ ہے مجموعہ اشتہارات کا اشتہاری، اس پہ شرم آنی چاہیے. یہ اب دیکھیں کہ کمنٹس بتائیں گے. ہاں کہتے ہیں مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357 پر اس کا اشتہار موجود ہے. وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے یہ نیا فرقہ، ایک تو واضح کہہ دیا ہم پرانے نہیں، یہ نئے ہیں، نیا فرقہ مگر گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے. انڈیا میں جو برطانیہ حکومت ہے، اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں جو میں تعلیمات دے رہا ہوں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرشتے بن جائیں. اگر میری تعلیمات پر آ جائیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ فرشتے بن جائیں. اور اگر وہ اس گورنمنٹ کے سب قوموں سے بڑھ کر خیرخواہ ہو جائیں تو تمام قوموں سے زیادہ خوش قسمت ہو جائیں. اگر وہ مجھے قبول کر لیں اور مخالفت نہ کریں تو یہ سب کچھ انہیں حاصل ہوگا اور ایک نیکی اور پاکیزگی کی روح ان میں پیدا ہو جائے گی. اور جس طرح ایک انسان خواجہ ہو کر گندے شہوات کے جذبات سے الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح میری تعلیم سے ان میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی. یہ بات مرزا غلام قادیانی نے ٹھیک کی ہے. خواجہ سے مراد ہجڑا خسرا کہہ رہے کہ اگر تم میری تعلیمات کو لے لو گے تو خسرے بن جائے. جناب ظاہر ہے جب آپ نے تلوار چھوڑ دی ہے، آپ نے غلامی کی زندگی اختیار کر لی اور آپ پاگ لگے رہن اس پالیسی پر چلے گئے ہیں تو پھر نتیجہ تو یہی آئے گا نا. یہ ہے مرزا غلام قادیانی کو سونپا گیا دوسرا مقصد اور اس کا انجام. اب تیسر صاحب سوال یہ کہ مرزا قادیانی دونوں مقاصد کو حاصل کر سکا یا نہیں؟ جواب نہیں. پھر کیا ہوا؟ مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ یہ میں اس پر ایک اور حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. اب ایک اور کی بجائے آخری پیش کر دیں بس کوئی. چلو آخر کے قریب والا. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یار چونکہ میں کام نہیں کر سکا، قلم میری وہ کام نہیں کر سکی، تو اب میں نے قلم چھوڑ دی ہے اور اب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ قلم کی قوت سے تو میں کچھ منوا نہیں پایا، تو اب میں دعا کی قوت سے منوانا چاہوں گا. یعنی وہ خود اپنی شکست قبول کر رہا ہے. بہت بڑی بات. اور جو اس نے چاپلوسی کی ہے نا، اس پر آپ نے کہا تھا نا کہ رد عمل آیا، کوئی کلمہ شاہانہ دیا گیا یا نہیں، تو اس پر میں آپ کے سامنے صرف 2 حوالے پیش کر دیتا ہوں، بلکہ ایک ہی حوالہ کافی ہے. کہتا ہے اب میں اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالی ہمارے محسنہ ملکہ معظمہ کیسرا ہند کو عمر دراز دے اور ہر ایک اقبال سے بہرہ مند کر. تمام دعائیں جو میں نے اپنے رسالہ ستارہ کیسری تحفہ کیسریہ میں ملکہ موصوفہ کو دی ہیں قبول فرما دے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ محسنہ اس کے جواب میں مجھے مشرف فرمائے گی. جو میں نے اتنی دعائیں دی ہیں جواب دے گی. لیکن وہ جناب کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ایک لفظ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. یہاں تک کہتا ہے کہ میں نے تمہاری خاطر کافر کا ٹائٹل اپنے ساتھ جوڑوا لیا، مولوی میرے مخالف ہو گئے، سب کچھ ہوا، لیکن تمہاری طرف سے مجھے ایک کلمہ شاہانہ بھی نہیں مل سکا. حالانکہ میں نے اخلاص کے ساتھ تمہاری تعریفیں کی تھیں، اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خواہی چاہی تھی. تیسر صاحب یہ اس بیچارے نامراد کا نام انجام ہے، اور یہ اس کا نتیجہ ہے جو اس کو حاصل ہوا ہے. مال کما گیا لیکن ان ذلتوں کے ساتھ، مال حاصل کر گیا لیکن ان خوش آمدوں کے ساتھ. اور یہاں مجھے نا ایک بچے نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگا کہ انگریز نے اور انگریزی حکومت نے اور یہ ملکہ برطانیہ نے اس کے لیے کوئی ایک لفظ بھی
ایک لفظ بھی کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا اس لیے نہیں کہا کہ وہ لوگ اپنے اس غلام کو اسی سٹیٹس پہ رکھنا چاہتے تھے جس پہ انہوں نے سوچا ہوا تھا. اوقات بھی تھی جو ہاں کہ اوقات اپنی تھی. اوقات میں رہو، تم زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور یہ نہ چاہو کہ اب ملکہ برطانیہ تمہارے لیے کچھ کہے اور بڑے بڑے افسران تمہارے لیے کچھ کہیں، بس تمہیں جو نوازا جا رہا نا اسی پر اکتفا کرو بہت خوب. اور ہم سے کچھ. تو انہوں نے اپنی اس کو اس کی اوقات پہ رکھنے کے لیے ملکہ برطانیہ نے کوئی توجہ نہیں دی، کوئی لفظ نہیں کہا، کوئی جملہ شاہانہ اس کے حق میں نہیں لکھا نہ بھیجا. یہ انجام ہے اس نامراد شخص کا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. لیکن تیسر صاحب اختتام پر 2-4 سوال چھوڑ دوں، کون سے والے؟ سادے سے. بہت سادے پہ اب ہمارے چلیں ڈیلنگ ہوئی ہے. بہت سادے، بہت سادے. وہ ذرا میں قادیانیوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ ایم ٹی اے کے لیے چھوڑے نا، ایم ٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور قادیانیوں کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہوں. بڑے چیمپئن ہے نا وہ تو. جی جی، ان کی چیمپئن پنہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ملفوظات ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 244. مرزا کہتا ہے عیسائیوں کے ساتھ کھانا اور معانقہ کرنا میرے نزدیک ہرگز جائز نہیں ہے. اے لو پڑھو. تیسر صاحب ایلو ایک پھوڑو. ہوتا ہے دل سے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے ظاہراً معاملات کرنا. کافر کے ساتھ ظاہراً معاملات کیے جا سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی کیے جا سکتے. جی. جس کی اجازت اسلام نے دی ہے مرزا قادیانی کہتا ہے وہ جائز نہیں ہے. واہ 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 واہ. اور جس کی اجازت اسلام نے نہیں دی کہ کافر کی محبت آپ دل میں نہیں رکھ سکتے، مرزا اس کے ساتھ دلی محبت کرنے کے دعوے کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ مجھے تو آپ سے قلبی محبت ہے. تو مرزا غلام قادیانی کیا حوالہ. اپنی ہی عبارت کے کیا نزدیک، حوالہ. اپنی ملفوظ کے نزدیک وہ ناجائز کام کر رہا ہے. معانقہ نہیں، کھانا کھانا نہیں جناب، دلی محبت کر رہے اور تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. اور ایک اور اسی پر سوال ہے کہ آج مرزا مسرور، اس کی ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، وہ عیسائی مرد تو کجا عیسائی عورتوں کے ساتھ مسافے کر رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ گلے ملے جا رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ گلے ملے جا رہے ہیں، اکٹھے کھانے کھائے جا رہے ہیں. اور خود قادیانی ذریت جتنی بھی یورپ میں رہتی ہے، امریکہ رہتی ہے اور ممالک میں رہتی ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا کھانا بھی کر رہے ہیں، معانقے بھی کر رہے ہیں، اٹھک بیٹھک بھی کر رہے ہیں. جبکہ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے یہ ہرگز جائز نہیں ہے. واہ. ہرگز جائز نہیں. تو تم نے تعریفیں کیوں کی؟ تم نے دلی محبت کیسے رکھی؟ اور آج کیوں کر اور رہے ہو؟ ہرگز جائز نہیں تو پھر آج تمہارا جانشین مرزا مسرور یہ سارے کام کیوں کر رہا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے. اور تیسر صاحب یہ ذرا دوسرا والا سنیں. یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے اور سراج الدین عیسائی تھا، اس کو مرزا قادیانی کچھ سوالات، روحانی خزائن جلد نمبر 12 میں یہ کتاب موجود ہے اور اسی جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 369. مرزا غلام قادیانی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے قرآن نے اس جگہ بجائے محبت کے رحم اور ہمدردی کا لفظ لیا ہے. قرآن نے محبت کا لفظ نہیں لکھا، ہمدردی اور رحم کا لفظ لیا ہے، کیونکہ محبت کا انتہا عبادت ہے. اس لیے محبت کا لفظ حقیقی طور پر خدا سے خاص ہے اور نوع انسان کے لیے بجائے محبت کے خدا کے کلام میں رحم اور احسان کا لفظ آیا ہے، کیونکہ کمال محبت پرستش کو چاہتا ہے، عبادت کو چاہتا ہے، اور کمال رحم ہمدردی کو چاہتا ہے. اس لیے اس فرق کو غیر قوموں نے نہیں سمجھا اور خدا کا حق غیروں کو دیا. اس عبارت کا حاصل کیا نکل رہا ہے کہ محبت کا لفظ آپ غیر خدا کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، رحم کا، ہمدردی کا لفظ استعمال کریں. اور یہ جو محبت کا لفظ ہے یہ کمال محبت پرستش کو چاہتا ہے. مرزا غلام قادیانی جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے دلی محبت ہے، ملکہ برطانیہ تم سے دلی محبت ہے، تو مرزا غلام قادیانی خدا کا ملکہ برطانیہ کو کیوں دے رہا ہے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی منیر صاحب آ کے ان دونوں حوالوں کو سامنے لے آئیں گے. انشاءاللہ اور بھی بہت سے والے آئیں گے. تو سوال کیوں دے رہا ہے اللہ کا کسی غیر کو؟ اور پھر دوسرا سوال جناب اس پر میرا، ایک طرف وہ کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن، اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مجھے عیسائیوں کے خود ساختہ خدا کی نسبت تمام مسلمانوں سے زیادہ کراہت اور نفرت ہے. اگر تمام مسلمانوں کی نفرت وہ ایک طرف رکھی جائے اور عیسائیوں کی خدا کی نسبت، یعنی جو مسلمانوں کی نفرت ہے وہ ایک طرف، اور میری نفرت جو عیسائیوں کے خدا کے ساتھ ہے وہ ایک طرف رکھی جائے تو میری نفرت زیادہ ہے. یہاں مرزا غلام قادیانی
عیسائیوں کی خدا سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، وہ جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کل دنیا کے مسلمان جو تثلیث سے نفرت کرتے ہیں ان کی نفرت ایک طرف، اور میری جو تثلیث سے نفرت ہے بھاری ایک ہے۔ طرف، تو میری نفرت زیادہ ہے۔ جناب جب تمہیں تثلیث سے اتنی نفرت ہے تو تثلیث کی پرستش کرنے والی قوم سے کیوں محبت ہے، ان کی ملکہ سے کیوں محبت ہے؟ اور پھر تم یہ جو نظریہ دیتے ہو کہ ہمیں کسی سے نفرت نہیں، تو تمہیں تو نفرت ہے، اس کا تم جواب تو میں دوں؟ نفرت کر رہے ہو۔ جی ضرور۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیا تھا وہی میں دیتا ہوں، جی یہ دیکھیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ محبت اس وجہ سے ہے، یا اپنی قوم کو سنبھالنا ہے کہ میں تو تثلیث کے خاتمے کے لیے آیا ہوں، توحید پرست ہوں، یا رویہ اور مزاج اور فتویٰ اور الفاظ اور وہ رویہ اور مزاج اور فتویٰ اور الفاظ اور ایک اور سوال میں کرتا ہوں۔ ایک عبدالحکیم، ڈاکٹر عبدالحکیم مرزا غلام قادیانی کی حقیقت کو جانتا ہے، قادیانیت چھوڑتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اللہ سب کو توفیق دے۔ آمین۔ جب الگ ہو جاتا ہے نا تو مرزا غلام قادیانی اس پر الزامات لگاتا ہے۔ ایک الزام یہ لگاتا ہے کہ وہ مسلمانی کے لیے حضور کی نبوت پر ایمان کو شرط نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے کئی بار نصیحت کی کہ نہیں، مسلمان تب ہوگے جب حضور کی نبوت کو مانو گے، اگر نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں ہوگے۔ کہتا اس نے نہیں مانا، ضد میں آیا، میں نے جماعت سے نکال دیا۔ ایک الزام یہ لگایا۔ اچھا جماعت سے نکال دیا تو بعد میں اس نے وہ مسلمانی پر کیوں رہا؟ مسلمان ہی تھا نا، حضور کی نبوت کو جی مانتا تھا۔ اگر تو یہی وجہ تھی تو پھر تو اپنے عقیدے پر قائم رہتا، وہ اصل عقیدے پہ لوٹ آیا۔ بالکل ہی دوسری اصل۔ بات، مرزا نے اس پر الزام لگایا کہ وہ عیسائیوں سے محبت کرتا تھا، اس محبت کی وجہ سے خدا کی نگاہ میں مردود ہوا اور پھر وہ سلسلے سے خارج ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ جناب جب وہ محبت کی وجہ سے سلسلے سے خارج ہوا، خدا کی نگاہ سے مردود ہوا، تو تم تو دلی محبت کرتے ہو۔ اڑ گیا مرزا، مر گیا مرزا جناب، صرف اٹھیا نہیں، مک تم گیا۔ تو دلی محبت کرتے ہو۔ جناب تیسر صاحب، اگر آپ سوال و جواب کے انداز میں قادیانیت کو لانا شروع کریں تو جتنی عبارات ہیں نا، ہر عبارت پر میرے پاس سوالات موجود ہیں، ہر ایک تحریر پر میرے پاس سوالات موجود ہیں، اور سوالات ایسے ہیں کہ قادیانی باطل تعویل کے علاوہ جو ان کو مطمئن نہ کر پائے، ان کو خود ان کا ضمیر اس تعویل پر ملامت کرے، اس کے علاوہ قادیانیوں کے پاس کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ یہ قادیانی، مرزا غلام قادیانی کا اصل مشن تھا، اور بتجہاد اطاعت انگریز، اسی کے لیے مرزا قادیانی کی ساری زندگی لگی ہے۔ اور چند حوالہ جات آپ کے سامنے آئے ہیں، بہت سے حوالہ جات یہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ سامنے ہی رہنے۔ اسی سرکل میں قادیانی گھوما، اور میں نے جو کہا تھا نا، ابتدا سے انتہا تک ان دو مقاصد کو اس نے بیان کیا، اور کبھی بھی اس کی تحریروں میں، اس کے ملفوظات میں، اس کے اشتہاروں میں ان دو مقاصد کے خلاف کوئی بات نہیں پائی گئی۔ اللہ رب العزت قادیانیوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے مسلمانوں کو بھی شعور عطا فرمائے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قادیانیوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہمارے خیر خواہ ہیں، اور دنیا ان کے بارے میں جانتی ہے کہ انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ اور تیسر صاحب، پوری دنیا کو وزٹ کریں، جہاں آپ کو انگریز ملے گا نا، وہاں آپ کو قادیانیت مضبوط ملے گی، اور جن ممالک میں آپ کو کسی اور کی حکومت ملے گی وہاں آپ کو قادیانیت کمزور ملے گی۔ جیسے افریقہ جائیں، جہاں برطانیہ کی حکومت رہی، وہاں پر مرزائیت آج بھی ہے، اور ان حکومتوں، ان ممالک سے زیادہ ہے جن ممالک میں فرانس کی حکومت رہی تھی۔ برطانیہ تھا، وہی لایا، اسی نے پہنچایا، اور اسی نے اس کو بڑھایا، اور یہی اس کو چلانے والا ہے۔ اللہ شعور عطا فرمائے، آمین۔ ہدایت کی راہیں ان پر کھول دے۔ اتنی ڈیٹیلڈ ایپیسوڈ کے بعد میں جلدی سے دو باتیں صرف کہہ دیتا ہوں، جلدی سے۔ پہلی یہ کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی ایسی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی عمر میں، آپ کی دنیا آخرت میں برکت عطا فرمائے۔ اس ایپیسوڈ کے بعد قادیانیت پوری اور مسلمان بھی آپ کے احسان کے تلے دبے رہیں گے۔ بہت بڑا احسان نہیں، کیا آپ احسان نے، تو نہیں، اپنی ڈیوٹی ہے بھائی، جو نے ڈیوٹی کو یہ بھی ڈیوٹی ادا ادا کرنا، یہ بھی بہت بڑی۔ میں تو اپنے دل کی بات آپ کو پتہ ہے کہ میں تو بلاگ ہو کے کہہ دیتا ہوں۔ واقعی الفاظ میں آپ کی جو ہے نا، وہ آج کی ایپیسوڈ کی تیاری اتنی ڈیپتھ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ آپ نے جو گفتگو فرمائی، اور یہ میرا حال ہے ہسٹری ان میکنگ ہو گئی۔ پہلی دفعہ یہ تاریخ ایسی بنی ہے۔ اللہ پاک اس کے لیے آپ کی ہر لمحے کو وہ بہت زیادہ قبولیت عطا فرمائے۔
آخری بات بہت اہم بات ہے, بہت سے پوائنٹس ہیں, اگر نوٹ کروں تو میرا حال ہے جتنے آپ کے پاس صفحے ہیں وہ میرے پاس بھی بھر جائیں گے. 3 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. دیکھیں, جرمن حکومت نے کہا کہ تم کن کے پاس گئے ہو جو انگریز کے پٹھو ہے, ان کے ایجنٹ ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مشن برطانیہ کے لیے مجھے بھیجا گیا, یہ خود مرزے کے حوالہ بھی باہر آ گیا. اور وہ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ دولت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاور کوریڈورز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کی پوری گفتگو کا جو سم اپ ہے وہ یہی ہے, خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ قادیانی جب تک اس دھرتی پہ رہے گا اس کا جو وہ دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کا خدا پیسہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ برٹن کے اس کے ایجنڈے کے لیے وہ پہلے دن سے وہ اس کے لیے اپنے تن من دھن لگانے کو تیار تھے, آج بھی وہ ان کے ایجنڈے کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کپل کر لیجئے کہ جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ یہودی بھی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ہم نے جو چنا ہے یہ کتنا کمال بندہ ہے, آپ نے کہا تھا نا, تو پھر اس کا انعام دیکھ لیں کہ حائفہ میں ان کے شہر میں قادیانی مشن بھی قائم ہے, وہاں قادیانی وہ جو مودی سے ملا تھا ان کا ہیڈ وہ بھی ہے. تو اسرائیل میں اسرائیل جن کی زمین ہے فلسطینیوں کو ان کو برداشت نہیں کر رہا, ان کے بچے ذبح کر رہا ہے اور ان کو ٹچ بھی نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے. آج کے ایپیسوڈ کا یہی خلاصہ عرض کروں گا کہ ہمارے سارے ایٹمی ساسا جات, ہماری ملک کی سالمیت, اس کے لیے سب سے بڑا جو کینسر ہے اور اس کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ صرف اور صرف قادیانیت ہے. اور یہ قادیانیت ہمیشہ ہمارے لیے غدار ہی رہیں گے. اللہ پاک ہر قادیانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی دفعہ جو ہماری ایپیسوڈ ہوگی, ایپیسوڈ نمبر 5, ذرا اس کا انتظار کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ اب جو چیزیں ہیں وہ ہر روز ایک نئی بھی ہوں گی, دلچسپ بھی ہوں گی اور کمال بھی ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.